السلام علیکم ویورز، آج ہم ناول پڑھنے لگے ہیں ابھی کچھ پھول کھلنے ہیں، جسے تحریر کیا ہے شازیہ جمال طارق نے۔ تو چلیں اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ درِ شہوار کو ہمیشہ سے لگتا تھا اس کے رشتے اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اس کا مان، اس کی ڈھال، اس کے لیے چھپر چھاؤں، ضرورتیں تو بنا کہیں پوری ہو جاتی تھیں، لیکن اپنی چھوٹی بڑی خواہشات بھی وہ ان سے منوا ہی لیتی، کبھی پاؤں پٹک کر، کبھی رو دھو کر اور کبھی بھوک ہڑتال کر کے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن یہی رشتے اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جائیں گے۔ ان کی محبت کے آگے وہ اتنی مجبور ہو جائے گی کہ ایک انچاہے فیصلے کے لیے اپنا سر جھکا دے گی۔ کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، اگر ٹھیک نہ بھی ہوتا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی رنگوں سے کھیلنے کی عمر تھی، بے فکری کی خوشنما تتلی کے رنگ اپنی پوروں پر اترتے دیکھ کے خوش ہوتی، زندگی کے سیاہ کڑوے کسیلے رنگوں سے ناآشنا رہی تھی۔ لیکن اچانک بے فکری کی وہ تتلی اپنے خوشنما پر سمیٹ کر کہیں دور اڑان بھر گئی۔ اس کی پوروں پر اترتے رنگ آہستہ آہستہ معدوم ہوتے غائب ہو گئے۔ وہ شوخیاں، وہ شرارتیں کسی اڑن کھٹولے میں سوار دور دیس ادھار گئیں۔ زندگی کا نیا روپ دیکھ کر وہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ جولائی کے حبس زدہ سے دن تھے۔ مونسون بارشوں نے ہر طرف جل تھل سی کر دی تھی، لیکن جیسے ہی بارش رکتی ہوا دم ساد لیتی، پیڑ پودے پتے سب ساکن، اوپر سے مچھروں کی یلغار، دہاوا بولنے کی ہر دم تیار۔ مکھیاں صاف جگہ پر بھی یوں ٹوٹ پڑتی جیسے وہاں کسی نے شیرہ گھول کر پھیلا دیا ہو۔ ہر طرف نمی، سیلن کی عجیب سی بساند۔ درِ شہوار کو یہ موسم سخت برا لگتا۔ نہ جانے لوگوں کو اس ساون میں کیا چارم نظر آتا ہے۔ کوفت کے مارے دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پوچھتے اس نے کڑ کر سوچا۔ لائٹ چلی گئی تھی، وہ چھت پر اونگتے پنکھے کو گھورتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ بارش تھم گئی تھی، اکا دکا بوندیں پڑ رہی تھیں۔ ایسے میں کچن سے اٹھتی پکوڑوں کی اشتہا انگیز مہک وہ صحن میں کہیں کہیں جمع شدہ بارش کے پانی کو پھلانگتی کچن میں آ گئی۔ محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ درِ صدف بہت مگن انداز میں گنگناتی پکوڑے تل رہی تھی۔ اپا آج آپ نے کیسے کچن کو رونق بخش دی؟ اس نے ایک گرم گرم پکوڑا اٹھاتے ہوئے شرارت سے صدف سے پوچھا۔ ساون پکوڑوں اور چائے کے بغیر ادھورا ہے۔ صدف نے احتیاط سے پکوڑے نکالتے ہوئے پلیٹ میں رکھے۔ اسی وقت شہوار نے کچن کی کھلی کھڑکی سے سبکتگین کو دادی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ یوں کہو نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تمہارے دل نے تمہیں پہلے ہی سبکتگین بھائی کی آمد کے بارے میں گرین سگنل دے دیا تھا، ہے نا؟ صدف نے اسے گھورا۔ فضول مت بولا کرو۔ لو خامخواہ، اس میں کیا فضول بات ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ یہاں آتے ہی تمہارے لیے ہیں۔ دادی بیچاری ایویں خوش ہوتی رہتی ہیں کہ نواسا اپنی ڈھیر ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کی محبت میں دوڑا چلا آتا ہے۔ ہائے میری معصوم دادی! ایک اور پکوڑا منہ میں رکھتے ہوئے شہوار نے اسے کوہنی ماری۔ پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ ابھی گرم تیل میرے ہاتھوں پر گر جاتا۔ کفگیر دوسرے پلیٹ میں پٹکتے صدف نے بنا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سوری، میں تمہیں شہوار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اتنا غصہ کس بات پر آیا ہے۔ خوبصورت چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے باقی ماندہ پکوڑے پلیٹ میں نکال کر اس نے بیزاری سے چولہا بند کر دیا۔ اب ایسے کیوں کھڑی ہو؟ پکوڑے اٹھاؤ اور اندر دے آؤ سب کو۔ وہ دوپٹے کے پلو سے پسینہ پوچھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ شہوار نے لمحہ بھر کے لیے اس کے اچانک سے بگڑتے خراب موڈ کی وجہ سوچنا چاہی، پھر پلیٹ اٹھا کر دادی کے کمرے میں آ گئی، جہاں سبکتگین ماں کی خراب طبیعت کے بارے میں دادی کو تفصیل سے بتا رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر اور اب یہ موا دل۔ دادی کے چہرے پر تفکر کے گہرے سائے منڈلانے لگے۔ بیٹی کی خراب طبیعت کا سن کر دل کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ شام کو چلیں گی اماں؟ سویرا آپا کی طرف۔ بہو کے کہنے پر انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ السلام علیکم سبکتگین بھائی۔ شہوار نے اندر آتے ہوئے زوردار سلام جھاڑا تھا۔ سبکتگین نے سر کو ہلکا سا خم دے کر جواب دیا۔ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، پکوڑے کھائیں اور اس چپچپے حبس زدہ ساون کا مزہ دوبالا کریں۔ اس نے پلیٹ درمیانی میز پر رکھ دی تھی، پھر قدرے رازانہ انداز میں بولی، صدف نے بنائے ہیں۔ سبکتگین نے بنا کسی تاثر کے پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ شہوار جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ سڑی نہ ہو تو بندہ اپنی منگیتر کے ذکر پر تھوڑا سا مسکرا ہی دیتا ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ کچن میں جا کر ابا کے لیے الگ سے نکالے گئے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب سو گئے تھے۔ ابا ریلوے کے محکمے میں ملازم تھے۔ ان کے بھلے چنگے زندگی سے بھرپور ابا کی پوری ہستی کو اس بھیانک روڈ ایکسیڈنٹ نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔
جان تو بچ گئی لیکن دونوں ٹانگوں سے معذوری انہیں ویل چیئر پر لے آئی تھی۔ ابا کی جگہ پر کاشف کو بھرتی کر لیا گیا تھا۔ یوں زندگی کا پہیہ ایک بار پھر رواں دواں ہو گیا تھا۔ ابا مشکل سے ہی زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ان کے قریب میز پر پکوڑے ڈھک کر رکھتی وہ بالکنی میں آ گئی۔ گیلری کی کھڑکیاں کھولیں تو ننھی منھی بوندوں سے لبریز ہوا کا جھونکا اسے گدگدانے پر مجبور کر گیا۔ ساون اتنا بھی برا نہیں ہے۔ بارش کے پانی سے لبالب بھرے آب خوروں میں چونچے مارتی بھوری چڑیوں کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ بارش ہو رہی ہے۔ ابا نے کھلی کھڑکی کے پار جھانکا۔ اب تو رک بھی گئی ابا۔ شہوار نے پیچھے سے آ کر ان کی ویل چیئر تھامی۔ میں آئی تھی آپ کو دیکھنے، آپ سو رہے تھے۔ آہستگی سے ویل چیئر گھماتی وہ انہیں باہر لے آئی تھی۔ انہیں تازہ چائے کا کپ بنا کر دیا۔ اماں نے آلو گوشت کا گاڑھے شوربے والا سالن بنایا تو ایک کٹورے میں سویرا پپو کے لیے بھی نکال لیا اور سبکتگین کے لیے سوجی کا حلوہ اسے بہت پسند تھا۔ دادی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی اپنے تخت پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئیں۔ کہاں کی تیاری ہے ابا نے پوچھا تو دادی انہیں پپو کی خراب طبیعت کا بتانے لگی۔ ابا کے چہرے پر دکھ ہلکورے لینے لگا تھا۔ متعلقہ بہن کی تکلیف کا سن کر وہ یوں ہی تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ ابا کو بہت عزیز تھیں۔ شہوار آج تک اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ پھپھو ابا پر زیادہ مرتی تھیں یا ابا پھپھو پر زیادہ جان چھڑکتے تھے۔ وہ چادر لینے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو صدف کل کے لیے اپنا سوٹ استری کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتے کرتے بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ شہوار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچن والی صدف سے بالکل مختلف، مطمئن، سرشار۔ شہوار پر نگاہ پڑی تو ہاں میں بات کرنے کے بعد موبائل رکھ دیا۔ ہم پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم چلو گی؟ الماری سے چادر نکالتے ہوئے شہوار نے پوچھا۔ میں کیوں جاؤں گی وہاں؟ ہاں تم تو اب ایک ہی دفعہ جاؤ گی وہاں رخصت ہو کر۔ صدف بنا کوئی جواب دیے جما کر اپنا سوٹ استری کرتی رہی۔ شہوار چادر اوڑھتی باہر آ گئی۔ اماں اور دادی بیرونی دروازے کے پاس کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ناظم صاحب کی مہربانی کے تفیل کچھ عرصے پہلے ٹف ٹائی لگا کر ان کی گلی کی ازسر نو مرمت کی گئی تھی۔ اب بارش کا پانی ٹھہرتا نہیں تھا لیکن پپو کی گلی کا موڑ مڑتے ہی صورتحال بدل گئی۔ گلی میں جگہ جگہ چھوٹے کھڈے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ ابلتی نالیوں سے اٹھتا تعفن۔ شہوار نے بساختہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھ لیا۔ کاشف کا انتظار کر لیتی اماں، وہ بائک پر آپ کو چھوڑ آتا، اب کیسے اتنے فاصلے پر کیچڑ میں رکھی اینٹوں پر قدم رکھ کر جائیں گی؟ اماں نے تشویش سے پیچھے مڑ کر دادی سے کہا تو وہ جھلا کر بولیں، بائک پر بھی جانے کا بھلا کہاں راستہ ہے؟ راستے میں پھسل کر گر گرا جاتی تو اور مصیبت۔ شہوار نے مضبوطی سے دادی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پپو کے دروازے پر پہنچنے تک انہیں دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ دادی نے ہانپتے کانپتے اندر قدم رکھا۔ سامنے صحن میں تخت پر چت لیٹی بیٹی پر نگاہ پڑی تو دل کاٹ کر رہ گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر فوراً اٹھی تھی۔ اماں آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی ایسے موسم میں؟ اوپر سے راستہ بھی خراب تھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ چہرے پر کھنڈی زردی صاحب بتا رہی تھی کہ وہ کتنا ٹھیک تھیں۔ شہوار نے سب سے پہلے صحن میں ایک طرف بنے کھرے میں جا کر اپنے پاؤں دھوئے تھے۔ توبہ پپو، آپ کی گلی نے تمہارے پسینے نکال دیے۔ گیلے پانچے جھٹک کر نیچے کرتی وہ تخت پر ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ ناظم صاحب نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں کیا؟ سبکتگین بتا رہا تھا ناظم کا پٹواری سے کوئی جھگڑا ہو گیا اس لیے جان بوجھ کر نہیں بنوا رہا یہ گلی۔ پھپھو بتانے لگی، آواز سے نکاہت نمایاں تھی۔ ووٹ مانگنے تو کیسے دوڑے چلے آتے ہیں؟ دادی نے دونوں پاؤں اوپر کر لیے تھے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا آپ کی گلی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں۔ شہوار کے تب کر کہنے پر پپھو خفیف سا ہنس دیں۔ سبکتگین کہاں ہے؟ اماں کچن میں کھانے کے ڈبے رکھ کر آئیں تو پوچھنے لگی۔ شام میں کوچنگ سینٹر میں پڑھانے جاتا ہے۔ بیٹے کے ذکر پر ان کے زرد چہرے پر جیسے ایک ساتھ کی سرسوں کے پھول کھل اٹھے تھے۔ شہوار کی نظر اب صحن میں بارش اور ہوا سے گری ڈھیر ساری جامنوں پر پڑی تھی۔ وہ کچن سے ٹوکری اٹھا لائی اور ایک ایک کر چننے لگی۔ اف اللہ، اتنی میٹھی اور ڈھیر ساری جامنیں میں یہاں ہوتی تو پورے محلے میں بانٹ کر مفت کا ثواب کماتی۔ اس کا بآواز بلند پرجوش سا تبصرہ بیرونی دروازے سے اندر آتے سبکتگین کے کانوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ نیک کام تم اب بھی کر سکتی ہو۔ مٹھی بھر جامنیں ٹوکری میں ڈالتے شہوار نے اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتے بولی، جب صدف یہاں آ جائے گی تو وہ اور میں مل کر کریں گے۔ سبکتگین آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ٹوکری اٹھا کر جامن دھونے کی غرض سے واش بیسن کی طرف آ گئی۔ برآمدے میں کھڑی بائک کاشف کی گھر واپسی کا بتا رہی تھی۔ آسمان ابھی بھی گہرے کالے بادلوں کی ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے پورے شہر میں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کا شیڈول بری طرح متاثر ہوا تھا، اس لیے اس کی گھر واپسی کا ان دنوں کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں رہا تھا۔ ابا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ شہوار اندر آئی تو صدف دونوں ٹانگیں سیدھی کیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے پہناوا بوتیک کے نئے جاری کردہ میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں وہاں کا؟ شہوار نے اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، صدف نے بغیر نگاہیں اٹھائے مختصراً بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم ویسے ہی بتا دو گی اور اگر نہ بتاؤں تو پھر تمہاری مرضی۔ صدف نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ شہوار چڑ گئی،
تم ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہو صدف؟ کیسی کمال کا تجاہل عارفانہ بڑھتا گیا، جیسی پہلے نہیں تھی، شہوار نے بے دھڑک کہہ دیا۔ صدف اس وقت BSc کے سال اول میں تھی جب روڈ ایکسیڈنٹ پہ ابا کی دونوں ٹانگیں چلی گئیں۔ گھر میں ہر وقت سوگواریت کی فضا چھائی رہتی، ایسے میں اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ ایک دلکش شخصیت کی مالک تھی، ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی۔ اس کی کالج کی بہترین دوست نایاب نے اپنی آنٹی زرکا سے سفارش کر کے ان کے بوتیک پہناوا میں اسے جاب دلوائی۔ معقول تنخواہ تھی، کام بھی صدف کی طبیعت سے میل کھاتا تھا۔ اس نے بہت جلد ایڈجسٹ کر لیا تھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے اس کے بدلے بدلے تیور شہوار کو تشویش میں مبتلا کر گئے تھے۔ بظاہر کوئی قابل گرفت بات نہیں تھی، لیکن کچھ ایسا ضرور بدلا تھا جس نے شہوار کو چونکا دیا، لیکن کیا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ صدف دن بدن ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی۔ موبائل پر میسج کی ٹون بجی تو وہ ٹچ سکرین پر انگلی پھیرتی دلکشی سے مسکرا دی، گویا اس وقت وہ خود سے ذرا فاصلے پر بیٹھی شہوار کی موجودگی سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ شہوار نے گہری سانس کھینچتے اپنے کندھوں سے ذرا نیچے آئے گنگریالے بالوں کو سفید نقطوں والی سیاہ ہیئر پٹی سے آزاد کیا اور منہ تک چادر تان کر چت لیٹ گئی۔ یہ کیا ہے سر؟ سبکتگین نے اپنے ہاتھ میں تھامے نوٹ ایک بار پھر گنے۔ 9,040 روپے۔ ایک ماہ کے 15,000 بنتے تھے سر۔ اسے لگا شاید ادھیڑ عمر پروفیسر شکیل سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑے۔ برخوردار، اس ایک مہینے میں تم نے 4 چھٹیاں کیں، 2 ہاف لیف اور ایک بار۔ وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہوا۔ پروفیسر شکیل اسے ان 15,000 میں سے کی جانے والی کٹوتیوں کے بارے میں بتانے لگے تھے۔ تمہارے ساتھ بڑھتی جانے والی نرمی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ طلبہ کی اکثریت کا تمہارے پڑھانے کے انداز سے مطمئن ہونا ہے، ورنہ ہمارا ادارہ اتنی بے قاعدگیاں برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ مجبوریاں انسان کو شاید اسی طرح لاجواب کر دیتی ہیں۔ راستے میں پڑا ایک کنکر زور سے پاؤں کی ٹھوکر مار کر دور اچھالا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف جلتی اسٹریٹ پولز کی روشنیاں رات اترنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ شام باسی ہو کر سر نہوڑے مغرب کی گود میں سر رکھے سو گئی۔ اس نے اپنی روٹ پر جانے والی بس کا ہارن سن کر نظر انداز کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ناک کی سیدھ میں بس یوں ہی چلتا جائے۔ اگر گھر میں اکیلی ماں کا خیال نہ ہوتا تو شاید وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتا، لیکن ماں کا خیال آتے ہی وہ قریب ترین میڈیکل سٹور کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دوائیوں کا شاپر تھا، میں ہفتے سے اس قدم اٹھاتا اپنے گھر کے راستوں پر گامزن تھا۔ آسمان ہنوز بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے تک بوندیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ آج بہت دیر کر دی بیٹا، اس کے انتظار میں ٹہلتی اماں نے اسے آتا دیکھ کر فوراً کھانا گرم کرنے لگی تھیں۔ جی اماں، کوچنگ سے نکلتے دیر ہوگی۔ گیلے ہاتھ تولیے سے پونچھتا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے سامنے چھوٹی میز پر کھانا چن دیا۔ آلو گوشت کا مسالے والا سالن، رائتا، سلاد، سوجی کا حلوہ۔ ممانی کو منع کر دیا کریں آپ، وہ کیوں بھیجتی ہیں یہ سب کچھ؟ اس کی کشادہ پیشانی پر ناگواری ابھر آئی تھی۔ نہ ہم کسی کو خود سے محبت کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے پانی کا گلاس بھر کے اس کے سامنے رکھا۔ خدا جانے محبت ہے یا احسان، وہ کہہ نہ سکا۔ ماں کی دل آزاری کا خیال مانے تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اماں کو اپنے اکلوتے بھائی اور اس سے وابستہ رشتے اپنے اکلوتے بیٹے سے کم عزیز نہیں تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ اماں کے کمرے میں آ گیا۔ جب سے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اس نے ان کے کمرے میں ہی سونا شروع کر دیا تھا۔ انہیں معمول کی دوائیاں کھلا کر سلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اس کا MS کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی، شام کو کوچنگ، پھر رات گئے تک امتحان کی تیاری کرتا۔ بے حد مصروف مشقت بھری زندگی گزارتے اتنا وقت گزر گیا تھا کہ اسے اب یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ آخری بار اطمینان سے بیٹھ کر چائے کب پی تھی۔ شہوار کا FSC سے فرسٹ ٹرم کا رزلٹ گھر میں چھوٹا سا طوفان لے آیا تھا۔ ناک کٹوا دیا اس نے ہم سب کی۔ زور سے کپڑا جھٹک کر اپنی موٹر سائیکل کو چمکاتے کاشف کی بات پر اماں نے دہل کر اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کر دیا اس نے؟ مر کر پاس ہوئی ہے محترمہ۔ کاشف نے اپنی جیب سے اس کا رزلٹ کارڈ نکال کر لہرایا۔ پاس تو ہو گئی نا؟ شہوار نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اپنا رزلٹ کارڈ اچکا تھا۔ یہ سب اس کی نکمی سہیلیوں کی کمپنی کا اثر ہے، جنہیں فلم، ٹی وی اور ڈراموں کو ڈسکس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تمہیں جیسے بہت پتہ ہے۔ وہ کاشف سے 1.5 سال ہی چھوٹی تھی اور صرف ان دونوں سے بڑی تھی۔ بتانے کے لیے یہ کافی ہے۔ کاشف نے اس کے رزلٹ کارڈ کی طرف انگلی کر کے جتایا۔ بہو، میں تو کہتی ہوں اس کو گھر بٹھا کر کھانا پکانا، سینہ پرونا ہی سکھا دو۔ یہ پڑھائی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک وہ ہے بیچاری صدف جو اس کی بھاری فیس بھرنے کے لیے خواہ پیسے لٹائے جا رہی ہے۔ تخت پر نیم دراز تسبیح کے دانے گراتی دادی کی بات پر وہ خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ بات پیسوں کی نہیں ہے دادی، اسے اپنے مستقبل کی ذرا فکر نہیں ہے۔ اوٹ پٹانگ کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے۔ پڑھائی کے لیے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پڑھنے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، ابھی سے کیا ٹینشن لینا۔ صدف بوتیک جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جاتے جاتے منہ پھیلائے کھڑی شہوار کو ملامتی نگاہوں سے دیکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عین سامنے کھڑے سبکتگین پر نظر پڑی۔ اس نے بھی اسی وقت اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ صدف نے اپنی نازک ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی، اس کے پہلو سے نکل کر باہر چلی گئی۔ گریز کو حیا پر محمول کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔
ارے سبکتگین بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ نا، اماں کی اب اس پر نظر پڑی تھی۔ شہوار کو رونا آنے لگا، یقیناً اس کی بے عزتی کا لائیو شو انہوں نے بھی براہ راست ملاحظہ کیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے اندر کمرے میں گم ہو گئی۔ اب اس نے شام سے پہلے باہر نہیں نکلنا تھا۔ نہ جانے کب ختم ہوگا اس لڑکی کا بچپنا۔ اماں کی بڑبڑاہٹ دیر تک جاری رہی تھی۔ صبح مطلع بالکل صاف تھا، بادلوں نے کہیں دور رکھتے سفر باندھ لیا تھا۔ درِ شفار نے بے ساختہ دعا مانگی ان کا یہ سفر مزید طویل ہو جائے اور کم از کم اگلے 2-3 ماہ تک وہ یہاں کا رخ نہ کریں۔ باہر ابا صحن کی ایک طرف کیاری میں آگے پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں کٹر پکڑ رکھا تھا، دوسرے سے سہولت سے اپنی ویل چیئر ادھر ادھر گھماتے اپنے کام میں بے حد مگن لگ رہے تھے۔ آج کالج نہیں گئی؟ ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ اب ایک دن تو بنتا ہے نا سوگ منانے کے لیے۔ کاشف اور اس کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ اس نے چڑھ کر کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ بائک کو کک مارتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ جب میں نے کہا تھا مجھے آرٹس پڑھنی ہے، پھر زبردستی سائنس کیوں دلوائی گئی؟ اس نے کٹر ابا کے ہاتھ سے لیا، مور پنکھ کے پھیلتے چوڑے پتوں کو کٹا کٹ کتر ڈالا۔ سائنس اور کمپیوٹر کے زمانے میں کون پوچھتا ہے آرٹس کو وہاں؟ سارا دن چولہا چوکی سنبھالنے والی اماں کو بھی سائنس اور آرٹس کا فرق بخوبی معلوم تھا۔ دادی کو چائے دے کر خود بھی ان کے پاس تخت پر بیٹھ گئی۔ زور زبردستی کرنے کا پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جب میرا دل ہی نہیں سائنس پڑھنے کا۔ لمبی اسٹرپ والا بیگ کندھے پر لٹکاتی صدف کمرے سے باہر آ گئی تھی، بوتیک جانے کے لیے بالکل تیار۔ دروازے پر گاڑی کا نامانوس سا ہارن سنائی دیا تھا۔ تمہیں بوتیک سے اب گاڑی لینے کے لیے آتی ہے؟ ابا نے حیرت سے پوچھا۔ جی ابا، میری پروموشن ہو گئی ہے، تنخواہ میں اضافے کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی مل گئی ہے، آپ کو بتایا تو تھا۔ اچھا، ابا نے خود کلامی کی، مجھے تو یاد نہیں، بھول گیا ہوں گا، بوڑھا بھی تو ہو گیا ہوں اب۔ صدف چادر کندھوں پر پھیلاتی باہر چلی گئی۔ اللہ ہماری بچی کو مزید کامیابیاں عطا کرے۔ دادی کی دعا پر اماں نے بآواز بلند آمین کہا تھا، جبکہ گل دوپہری کے پھولوں سے امڑی پڑی کیاری پر نظر جمائے شہوار سوچے گئی، یہ راتوں رات ایسی کون سی پروموشن ہوئی ہے؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ صبح سبکتگین یونیورسٹی جاتے ہوئے ماں کو ان کے ہاں چھوڑتا گیا۔ تخت پر اونگتی دادی ان کی آواز پر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جنہوں نے چہرے پر رقم دکھ اور قسم پسری کی داستان کو ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ کے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ دادی نے بہت چاؤ سے ان کا نام روشن سویرا رکھا تھا۔ شادی کے 8 سال بعد وہ ان کی بے رنگ تاریک زندگی میں روشن سویرا بن کر ہی تو آئی تھیں۔ 2 سال بعد ابتہاج محمد کی پیدائش بھی ان کی اہمیت میں کمی نہیں کر پائی تھی۔ بہت لاڈ سے پالا، چاؤ سے شادی کی، لیکن ظفر مخدوم کے دل پر وہ کبھی چڑھ ہی نہیں سکیں، اترنے کا تو سوال ہی کیا۔ ماں کے مجبور کرنے پر ظفر مخدوم نے روشن سویرا سے شادی تو کر لی تھی، لیکن نہ تو انہیں دل میں بسا سکے نہ ہی اپنے گھر میں۔ ماں نے جتنے جتن بیٹے کا گھر بسانے کے لیے کیے، بیٹا اتنا ہی بیوی سے برا فروختہ اور نالاں۔ ان کی امید سے ہونے کی خبر بھی شوہر کا دل موم نہیں کر پائی تھی۔ بیزاری یا شاید نفرت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن معمولی بات کو تنازع بنا کر طلاق کے 3 لفظ بولے اور قصہ تمام کر دیا۔ وہ 8 ماہ کے حمل سے تھیں، طلاق نہیں ہو سکی تھی، دل کو ایک امید سی تھی کہ شاید، لیکن جس روز سبکتگین پیدا ہوا اس سے اگلے روز انہیں ظفر مخدوم کی جانب سے تحریری طلاق نامہ موصول ہوا۔ امید ٹوٹ گئی، راستے تنگ پڑ گئے۔ ظفر مخدوم کا ان پر پہلا اور آخری احسان وہ قدیم طرز پر بنا حق مہر میں لکھوایا گیا مکان ان کے حوالے کرنا تھا۔ شاید بیٹے کو وراثت کا حق ادا کر خود کو اس کی عدالت میں بری کروا لیا تھا۔ ماں اور ابتہاج کے لاکھ اسرار کے باوجود وہ ان کے گھر جا کر رہنے پر آمادہ نہیں ہوئیں۔ انہیں کسی پر بوجھ بننا گوارا نہیں تھا۔ ابتہاج ریلوے میں ملازم، گھر بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ کچھ رقم زبردستی ان کے ہاتھوں میں تھما جاتے۔ واجبی تعلیم یافتہ تھی، ہاں وہ ہنرمند تھی۔ شروع میں اجرت پر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ جب سبکتگین 5 سال کا ہوا تو اسے قریبی اسکول میں داخل کروا کر خود ایک پیکو سینٹر میں نوکری کر لی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی لیکن وہ مطمئن تھی۔ ضروریات محدود کر لیں اور خواہشات انہوں نے کبھی پالی ہی نہیں۔ اماں بھائی باورچ سے جتنا بن پاتا کرتے، لیکن زندگی اتنی آسان کب تھی؟ کچھ لوگوں کو آزمائش کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ شوگر نے آہستہ آہستہ جسم کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہار منہ گولی منہ میں رکھنے کے بعد وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے ایک نئے دن کا سامنا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی، لیکن جب روز سینے میں اٹھتی درد کی لہر نے انہیں ادموا کر دیا تھا، وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ ایک دل ہی تو تھا۔ سبکتگین ان دنوں میٹرک میں تھا۔ اماں یہ رکھ لیں۔ اس نے 500 سے لے کر 150 کی چند نوٹ ان کی تھیلی پر رکھے تو وہ متعجب سی اسے دیکھنے لگیں۔ ہمارے ہمسائی منشی اکرم نے کہا ہے کہ میرے پوتے کو گھر میں ٹیوشن پڑھانے آ سکو گے۔ 2-4 اور لوگوں نے بھی کہا ہے، تو وہ بتا رہا تھا، اور روشن ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ کیا میرا سبکتگین اتنا بڑا ہو گیا ہے؟ وہ ماں کو مشقت کرتے، دن رات رنگ برنگی گولیاں پھانکتے دیکھ کر وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔
بن باپ کے بچے کی شرافت اور قابلیت پر محلے والے آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو تیار تھے۔ کالج سے واپسی کے بعد وہ گھر ٹیوشن پڑھانے جاتا، لیکن جب اس کے لیے 10 گھروں میں جا کر پڑھانا مشکل ہو گیا تو اس نے اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ دن گزرتے کہ بچوں کی تعداد بڑھتی گئی، محلے میں اس کا نام ایک پہچان بن گئی۔ یہ اس کا آغاز تھا، اسے ابھی بہت آگے جانا تھا۔ بی ایس فائنل کے امتحانات کے بعد اس نے کوچنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کر دیا۔ اماں اب آپ پیکو سینٹر نہیں جائیں گی، اس دن انہیں پھر کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ کھانس کر وہ دوری ہو گئیں۔ سبکتگین نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا، پیٹھ سے لائی، کھانسی تھمی تو آنکھوں سے مسلسل بہتا پانی بھی رک گیا۔ سانس ہموار کرنے میں انہیں کچھ وقت لگا تھا۔ ایک کمپیوٹر سینٹر میں 2 گھنٹوں کے لیے ٹائپ رائٹنگ کی کلاس دینی ہے، رات 8 سے 10 بجے تک۔ اس کا وہ معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب آپ پیکو سینٹر نہیں جائیں گی اماں پلیز۔ ان کے ہاتھ تھامے وہ جیسے منت کر رہا تھا۔ پڑھائی کب کرو گے؟ رات کس لیے ہوتی ہے؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا رات بھر تو وہ بھی نہیں سوتے ہوں گے جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں، یا پھر وہ جنہیں پلیٹ میں رکھ کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں تو پھر خود پر اتنا بوجھ مت ڈالو سبکتگین، تھک جاؤ گے۔ نرمی سے کہتے انہوں نے تکیے سے پشت ٹکا لی تھی۔ مجھے محنت نہیں تھکاتی اماں، لیکن آپ کی یہ بے آرامی ضرور تھکا دے گی، اس لیے اب آپ صرف آرام کریں گی۔ اس نے کسی بچے کی طرح جیسے انہیں بہلایا تھا۔ اس دن وہ ان سے پیکو سینٹر چھوڑ دینے کا وعدہ لے کر ہی اٹھا تھا۔ سبکتگین کی اپنی مصروفیات ہیں، میں سارا دن اکیلی گھر میں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتی ہوں۔ سوچ رہی ہوں جیسے ہی اسے پکی نوکری ملے گی اس دن نکاح کی تاریخ لینے آ جاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ چاول چنتی اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل آپا، آپ کی اپنی امانت ہے صدف، جب چاہیں لے جائیں۔ درے شوار سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ صدف کب تک آتی ہے؟ پپا نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو 4 بجے تک آ جاتی تھی، آج کل ذرا دیر سے آتی ہے، کہہ رہی تھی بوتیک پر کام بڑھ گیا ہے، دادی نے چائے میں رسک ڈبوتے ہوئے بتایا۔ شہوار چائے ختم کر کے کچن میں آ جاؤ، اماں نے چاولوں کا تھال اٹھاتے ہوئے کچن کی طرف جاتے سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، سبکتگین کا تو آپ کو پتہ ہے کھانے پینے کا بالکل بھی شوقین نہیں ہے، جو بھی سامنے رکھ دو چپ کر کے کھا لیتا ہے۔ پپو کے کہنے پر شہوار خالی کپ ٹرے میں رکھتے بولی، کمال ہے سبکتگین بھائی کی، جو جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میرے جیسے لوگ آئے دنیا میں کھانے کے لیے۔ پپو ہنس پڑی۔ اماں کو منع مت کریں، آپ کی وجہ سے آج ہم بھی چھوٹی موٹی شاہی دعوت اڑا لیں گے، قدرے رازدانہ انداز میں بولتی ہوئے کچن میں چلی گئی۔ شام ڈلنے کو تھی جب صدف کی گاڑی بیرونی دروازے پر آ رکی۔ سامنے ابا اور دادی کے ساتھ پپو اور سبکتگین کو بیٹھا دیکھ کر اس نے ہاتھ میں تھامے شاپر دوسرے ہاتھ میں منتقل کیے۔ السلام علیکم۔ سبکتگین نے یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو پپو سے ملنے کے بعد میں چینج کر لوں کہتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ سبکتگین نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اماں نے کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا، چکن، پلاؤ، کوفتے، آلو پالک کا سالن، رائتا، سلاد اور میٹھے میں زردہ۔ درے شہوار نے اٹھ کر دسترخوان لگایا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، آج ایک کولیگ نے لنچ دیا تھا تو کھانا بہت لیٹ کھایا، اب تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ صدف تھوڑی دیر ہی ان کے پاس بیٹھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آج آپ کی وجہ سے ہم بھی شاہی دعوت اڑائیں گے ندیدی، کاشف نے اسے گھورا تو وہ مزے سے کندھے اچکا کر مزید پلاؤ نکالنے لگی۔ اماں نے دیکھا سبکتگین پہلی بار اتنی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا۔ پپو کے لاک نہ کرنے کے باوجود ان کے جاتے وقت کھانا ڈبوں میں بند کر کے ان کے ساتھ کر دیا۔ شہوار اندر کمرے میں آئی تو صدف بوتیک سے لائے کپڑے بیڈ پر پھیلائے انہیں اپنے آگے رکھ کر چیک کر رہی تھی۔ میڈم زرکا وقتاً فوقتاً اسٹاف کو سوٹ گفٹ کرتی رہتی تھی، یہ بات اسے صدف نہیں بتائی تھی۔ تمہارا نایاب سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ شہوار نے ہیئر بینڈ اتار کر کنگھا اٹھا لیا۔ نہیں تو، صدف چونکی پھر لیچے کو سرسری بناتے ہوئے پوچھا۔ کچھ کہا ہے اس نے تم سے؟ ہاں، کہہ رہی تھی صدف سے کہنا اونچی اڑان ضرور بھرو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ اتر کر پھر زمین پر ہی آنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے اس نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا کہ نکھیوں سے ڈریسنگ آئینے میں ابھرتے عکس کو دیکھا۔ الحمدللہ۔ بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے اس نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا کہ نکھیوں سے ڈریسنگ کے آئینے میں ابھرتے عکس کو دیکھا جس کا چہرہ پر بھال میں متغیر ہوا تھا۔ پھر دوسرے لمحے خود کو سنبھال کر لاپرواہی سے بولی، تم اس کی کال مت اٹینڈ کرنا، اب ایسے فضول میں بولتی رہتی ہے۔
ओके। शहवार ने कंधे उचकाए। सदफ ने अलमारी से 2-3 पुराने सूट निकाले। ये तुम पहनोगी? शहवार से पूछा। नहीं, तुम जानती हो मैं तुरंत नहीं पहनती। सदफ ने कंधे उचकाकर पुराने सूट बाहर निकालकर सोफे पर फेंके और उनकी जगह पर बुटीक से मिलने वाले नए सूट हैंग करके लटकाने लगी। पुप्पो की रात फिर तबीयत खराब हो गई थी। सबुक्तगीन इन्हें बर वक्त अस्पताल ले गया। वो तन्हाई और अकेलेपन का शिकार थी। कभी शुगर लो हो जाती तो कभी दिल घबराने लगता। डॉक्टर ने उन्हें टेंशन फ्री रखने को कहा गमे रोजगार में उलझे सबुक्तगीन के इख्तियार में होता तो दिन रात माँ के सराहने लगकर बैठा रहता, लेकिन वो माँ का पहले से बढ़कर ख्याल रखने लगा था। कोचिंग सेंटर के प्रोफेसर शकील ने उसे वार्निंग दी थी कि उनका अदारा मजीद ऐसी बेकायदगियाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। सबुक्तगीन उन्हें बता नहीं सका कि उसके हालात भी इनकी कटौतियों का भार मजीद नहीं उठा सकते। एक इवनिंग अकेडमी में उसे मैथ्स और कॉमर्स पढ़ाने की ऑफर आई तो उसने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया। उसका एमएस मुकम्मल हो चुका था। रात को रोज़ाना अखबार खोल कर मुलाजमत के इश्तेहार ढूंढकर अगली सुबह अपनी सीवी भेज देता। चंद छोटे मोटे कोर्सेज ने उसकी सीवी में कई सितारों का इजाफा कर दिया था, लेकिन उसके पास ना तो तगड़ी सिफारिश थी और ना ही रिश्वत। ऐसे में महज अपनी काबिलियत के बल पर जॉब ढूंढना उसके लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। वो मायूस नहीं था, लेकिन माँ की हालत। उसने तफक्कुर से उनका जर्द चेहरा देखा। मैं अब बहुत बेहतर हूँ सबुक्तगीन, तुम परेशान मत हो बेटा। वो अपनी तकलीफ से ज़्यादा बेटे को अपने लिए परेशान देखकर फिक्र में घुलने लगी थी। वो अपने काम पर तवज्जो मरकूज नहीं कर पा रहा था। दिन में कई बार फ़ोन करके उनकी तबीयत पूछता। इस सूरत को उन्हें एक ही हाल नज़र आया था। उन्होंने सबुक्तगीन के सामने वो हाल रख दिया। मुझे आपके फ़ैसले पर एतराज़ नहीं है अम्मा, आपकी फरमाइश है तो सर आंखों पर हुक्म है तो मेरा सर तस्लीम में खम। उनकी बेरंग आंखों में पानी बढ़ता गया। जानते हो सबुक्तगीन, जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल कहता है किस्मत के लाख सितम ज़रीफ़ियाँ एक तरफ, लेकिन एक तुम्हें मेरी झोली में डालकर कुदरत ने मेरे तमाम दुखों का ऐसा खूबसूरत उजाला किया है कि कोई शिकवा मेरे लबों तक आता ही नहीं। सुर्ख चेहरा लिए सबुक्तगीन ने उनके दोनों हाथ चूम लिए थे। वो बेटा था, उसने माँ का मान रखा ही नहीं कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ वो सवाली बन कर आई थी। दरख्वास्त गुजार अम्मा ने बेसाख्ता दादी की तरफ देखा और दादी ने अपने बेटे की तरफ। डॉक्टर ने जो कहा सबुक्तगीन उन्हें बता गया था। अपनों में कैसी सोच विचार, घर की ही बात है, फिक्र मत करें आपा। सदफ से पूछकर निकाह की कोई करीबी तारीख रख लेंगे। इब्तिहाज की बात पर उन्होंने तवील इत्मीनान भरी सांस अपने अंदर उतारी थी। अम्मा और दादी भी मुत्तफिक थी। सदफ की शादी वो भी इतने अचानक शहवार एक्साइटेड होती उछल पड़ी। काशिफ, कुछ सुना तुमने? हाँ जी, अपने सबुक्तगीन भाई के सेहरे के फूल खिलने वाले हैं। और सदफ ने तो उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उन्हें बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैं सबुक्तगीन से शादी नहीं करूंगी। गर्मियाँ तो कब की रुखसत हो गई थी, लेकिन इब्तिहाज ने खुद को सड़ता पैर पसीने में भीगता महसूस किया। मैं शावेज से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी करूंगी। दादी ने अपना कलेजा थाम लिया। अम्मा ने लड़खड़ाकर सरसों का फूल बनी पुप्पो को देखा और सबुक्तगीन उसकी तरफ देखा ही नहीं गया। सूरज जैसे ऐन उनके सरों पर आकर उन्हें झुलसाने लगा। शावेज बहुत जल्द अपने घर वालों को लेकर आएगा रिश्ते की बात करने। एक वही थी जो इस लगते रेगिस्तान में इतने सुकून से खड़ी ठंडे लेजे में कह रही थी। शहवार ने ज़ेरे रब दोहराया, लेकिन वो तो नायाब का मंगेतर था ना, तो ये तब्दीली बेवजह नहीं थी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अजनबी नंबर था इसलिए नायाब ने कॉल रिसीव कर ली थी, वरना जितनी नफरत उसे सदफ से हो गई थी वो इससे मुतल्लिका किसी फ़र्द की आवाज़ तक सुनना नहीं चाहती थी। असल मामला क्या था ये सिर्फ नायाब ही बता सकती थी। शहवार उसके घर पहुंच गई। प्लीज़ नायाब, आप ही बताइए ये सब क्या है? सदफ की शादी से इनकार ने हमारे घर पर क़यामत ढा दी है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शावेज़ की शादी तो आपसे होना थी ना। नायाब तना हुआ चेहरा लिए उसकी बात सुन रही थी। सर लहजे में कहने लगी, आस्तीन में सांप पालना किसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बहन ने ही समझाया है। मैंने उसे आंटी की बुटीक में जॉब दिलवाई, उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसमें सारा कसूर मेरी सादगी और अंधे एतबार का नहीं। खुदगर्ज लोग शायद इसी तरह दूसरों की गर्दनें फैलाकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं नहीं जानती उसने कब और कैसे शावेज़ को अपने दाम में फंसाया। शावेज़ ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। ज़रका आंटी का अकलौता बेटा, मेरा बचपन का मंगेतर जो कल तक मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, आज उसकी मोहब्बत का दम बह रहा है। आंटी ने उसे बुटीक से निकाला तो शावेज़ ने उसे अपनी नई ब्रांच में पर्सनल असिस्टेंट की जगह पर बिठा दिया। दोनों माँ बेटे को एक दूसरे के मुकाबले पर ला खड़ा कर दिया उसने। आंटी ने मुझसे कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन उसे बहू बनाकर अपने घर नहीं लाऊंगी। शावेज़ की शादी तुमसे ही होगी, लेकिन अब वो शावेज़ सोने का भी बनकर आ जाए तो मुझे उससे शादी नहीं करनी। वो सदफ जैसी लड़की ही डिज़र्व करता है। नायाब के अल्फाज जहर में मुझे तीरों से ज़्यादा तकलीफ दे थे। वापसी के सफ़र में वो रक्शे के एक कोने में दुबकी आने वाले वक्त से खौफज़दा थी। दादी ने बेटे के ढलकते कंधे देखे। इतना कुर्ब तो उसकी आंखों में इस वक्त भी नहीं आया था जब हादसे ने उनसे दोनों टांगें छीन ली थी। अपनी तरबियत पर
बदहां बहू की शर्मसारी से झुकी आंखें देखी, सरसों का फूल बनी बेटी को देखा जिसका सांस इस वक्त धोंकने की मांदे चलने लगा था, और उनका नवासा शहजादों जैसी आन बान रखने वाला सबुक्तगीन कैसे लम्हों में फकीर हुआ था। उन्होंने दुपट्टे का पल्लू मुंह पर डालकर करवट बदल ली। उनके गुदले पानियों से भरी ज़ईफ़ आंखों में मजीद कुछ देखने की तमन्ना बाकी नहीं रही थी। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो सदफ? शहवार का जी चाहा उसे झंझोड़ कर रख दे, जबकि वो इस सारी सूरत हाल के लिए पहले से तैयार थी। सुकून से बोली, खुदगर्ज में नहीं, हमारे घर वाले हैं, इन्हें खुद सोचना चाहिए। क्या मेरा और सबकतगीन का कोई जोड़ है? खाली खुली वजाहत के सिवा और इसके पास है ही क्या? पुप्पो मोहब्बत करती हैं तुमसे, और शायद सबकतगीन भाई भी। खाली जेब मोहब्बत किसे अच्छी लगती है? शहवार ने दुख से इसे देखा, जो मजीद गुल अफशानी कर रही थी। उसके पास ना अच्छा घर है, ना कोई ढंग की जॉब। पुप्पो ने जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिसकते हुए ज़िंदगी गुजारी है, ऐसे में नहीं गुजार सकती। जब मेरे पास उससे बेहतर ऑप्शन मौजूद है तो मैं इस तरसती से सिकती ज़िंदगी का इंतखाब क्यों करूं? शहवार का जी चाहा उसके मुंह पर हाथ रख के उसे मजीद बोलने से रोक दे, और कुछ नहीं तो दरवाजे के पार साकित खड़े सबकतगीन के कानों में ही उंगलियां ठूंस दे, जो अपनी लहूरंग आंखें लिए उल्टे कदमों वापस मुड़ गया था। शाहवेज ने न जाने कैसे और क्या कहकर माँ को राज़ी किया था, वो रिश्ता लेकर आ गई थी। शहवार ने सोचा इससे तो अच्छा था वो ना ही आती। आजकल के बच्चों का तो पता है अपनी मर्जी के मालिक हैं, ऊपर से राह भटकाने वाले भी ऐसे मिल जाएं तो माँ बाप बेचारों के पास इनकी मानने के अलावा और कोई चारा बाकी नहीं रहता। अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर बहुत मुश्किलों से यहाँ आई हूँ। मैडम जरका बोल रही थी, उठी हुई गर्दन वाली मगरूर औरत, जिनकी बोतीक्स की शाखें कई शहरों तक फैली हुई थी। वो शहर की मारूफ शख्सियात में शुमार होती थी, जिन्हें बेटे की जिद और मोहब्बत ने इस आम से घर के आम से ड्राइंग रूम के आम से सोफे पर लाकर बैठा दिया था। वो यूं किनारे पर टिक कर बैठी थी जैसे अभी उठकर चल पड़ेंगी। चाय और दिगल वाजमात पर निगाह गलत डाले बिना मतलब की बात पर आ गई थी। ड्राइंग रूम का सफ़ेद जाली वाला पर्दा दबोचे सदफ को इनका यहाँ आना ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी लगा था। इनके अल्फाज लेजे पर गौर करने की उसने ज़रूरत महसूस नहीं की थी। काशिफ ने बेख्तियार अब्बा को देखा, जो निगाहें नीची किए मुसलसल कारपेट को घूरे जा रहे थे। न जाने उन्होंने कुछ सुना भी है या नहीं, यकीनन सब सुन लिया था। उनके व्हीलचेयर पर मजबूती से जमे हाथों की उभरती हुई रगों को देखकर शहवार ने सोचा, दादी ने सदफ से बात की थी, लेकिन वो अपनी जिद से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसके पास 101 दलाइल थे खुद को हक बजानिब साबित करने के लिए। दादी ने वो सारी नसीहतें अपने पल्लू से बांध दी, जो वो इसे करने का इरादा करके उसके पास आई थी। सादगी से निकाह और रुखसती होगी। अब्बा ने सिर्फ एक बात की थी, उसके बाद चुप साध ली। लोगों की खुलती ज़बानें देखकर उन्हें वैसे ही चुप हो जाना था। वालेहाना जोशो खरोश का मुजाहरा दूसरी तरफ से भी नहीं किया गया था, लेकिन उसके निकाह के लिए भिजवाया गया सामान देखकर तो लम्हा भर के लिए शहवार की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। निकाह का जोड़ा शायद ही लाख से कम हो। गोल्ड के जेवरात, जूते, महंगा तरीन कॉस्मेटिक बैग। देखा, सदफ ने एक जिताई हुई नज़र उसके हैरत ज़दा चेहरे पर डाली थी। इस घर में इस वक्त कोई खुश था तो वो सदफ थी। सबकतगीन नहीं आया, लेकिन वो माँ को भी आने से रोक नहीं सका था। वो इनके टूटे दिल को मजीद किरचियों में बढ़ता नहीं देख सकता था। वो मेरा मैका है सबकतगीन, एक रिश्ते के टूटने से मैं अपने बाकी रिश्तों से ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकती। वो खामोश रहा था, फिर इसी खामोशी से उन्हें मामू के दरवाजे पर छोड़कर उल्टे कदमों वापस चला गया। मुझे माफ़ कर दे अब्बा। रुखसती से पहले वो अब्बा की व्हीलचेयर के पास दुआजनू होकर बैठ गई थी। उन्होंने लरजता हुआ हाथ उसके सर पे रख दिया था। हाँ, माफ़ करना उनके इख्तियार में था, लेकिन जो दुख वो इन्हें देकर जा रही थी, इसे बुलाना उनके इख्तियार में नहीं था। मैडम जरका दुनियादार खातून थी। उनके वसी सर्कल में शाहवेज़ की शादी की खबर जंगल की आग की तरह फैली थी। शाहवेज़ की शादी वो भी इतनी खामोशी और सादगी से हुल्कत खुदा कहने को फसाने मांगे। नायाब की जगह सदफ को जिस दिल से वो रिक्सत करवा के लाई थी, ये वो खुद ही जानती थी, लेकिन शानदार वलीमा अरेंज करके उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए थे। वलीमे के अगले रोज़ शाहवेज़ के साथ घर आई थी, कीमती लिबास पहने, खुशबुओं में बसी एक बिल्कुल मुख्तलिफ सदफ। वो आते ही दादी, अम्मा और शहवार के गले लग गई थी। वलीमे पर क्यों नहीं आया आप लोग? न जाने वो इतनी बेनियाज बन रही थी या हैसियत बदलते ही बेनियाज हो गई थी। कुछ भी था, दामाद पहली बार घर आया था। दादी के इशारा करने पर अम्मा चाय वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए उठ खड़ी हुई थी कि शाहवेज़ ने रोक दिया। पक्की उम्र का बहुत मामूली सा शाहवेज़, जिसकी बेतहाशा दौलत ने उसे सदफ की निगाह में सबसे अहम बना दिया था। कल हम बूरबन वगैरह जा रहे हैं, तो इसलिए आज सदफ को आप लोगों से मिलवाने के लिए ले आया। उसने सदफ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो सर को हल्का सा खम देकर खूबसूरत सा हंस दी। जनाब। और बरामदे की ग्रिल के साथ टेक लगाए खड़ी शहवार ने सोचा, क्या वाकई कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि जब जी चाहा हाथ बढ़ाकर अपनी मनपसंद खुशियाँ हासिल कर ली। सदफ चली गई, लेकिन उसके लिबास से उठती कीमती परफ्यूम की महक देर तक पूरे घर में महकती रही थी। आज बहुत दिनों बाद पुप्पो आई थी। पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, नकाहत ले जैसे छलकने लगती। सिर्फ मुस्कुराहट थी जो हमेशा की तरह आज भी उनके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। सदफ का हाल अहवाल पूछा, चाय भी पी। अम्मा उनसे नज़रें नहीं मिला पाई थी।
کاشف دنوں بعد آج تسلی سے اپنی موٹر بائک چمکا رہا تھا۔ سبکتگین بھائی کی جاب کا کیا بنا پپو؟ اس نے کیسے تگڑی سفارش کے بغیر ان کے شایان شان جاب ملنا بہت مشکل ہے۔ ان سے کہیں تگڑی سفارش کے بغیر ان کے شایان شان جاب ملنا بہت مشکل ہے، کوئی اور کام ڈھونڈ لیں۔ اب کیا پرچون کی دکان کھول کر بیٹھ جائے؟ داتی نے پوتی کو گورا۔ سبکتگین لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پپو بہت پر امید تھی۔ ابا چپ چاپ شاور اٹھائے پودوں کو پانی سے نہلاتے رہے۔ آہستہ سے ہی زندگی معمول پر لوٹ آئی تھی۔ اس روز انہیں چھوٹا آئینہ سامنے کیے اپنی سفید کمٹیوں پر کلر لگاتے دیکھ کر شہوار نے سکھ کی سانس لی تھی۔ ان کے سفید الجھے بالوں کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے برش لے لیا اور احتیاط سے کلر لگانے لگی۔ تم سبکتگین سے شادی کر لو درے شہوار۔ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ غلط اسٹروک ابا کے کان کو داغدار کر گیا۔ جو زخم وہ دے گئی ہے اس پر مرہم تم ہی لگا سکتی ہو، ورنہ زندگی بھر رستہ رہے گا۔ امرود کی ٹہنیوں پر اچھلتی گلہری لمبی چھلانگ لگا کر ساتھ والے املتاس کے گھنے پتوں میں دبک کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو ابا کے چہرے کو یک ٹک تکے جا رہی تھی۔ ابا میں اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ اس نے شدت سے نفی میں سر ہلانا چاہا، زبان سے کہنا چاہا، لیکن ابا کہہ رہے تھے، ہاتھ جوڑوں تمہارے سامنے۔ اور درے شہوار وہیں بیٹھے بیٹھے ان کے قدموں میں گری فنا ہو گئی تھی۔ دادی نے لرزتے ہاتھوں سے ساتھ بیٹھی بہو کا ہاتھ تھاما، جس کے چہرے پر عجیب سا سکون ہلکورے لیتا دکھائی دینے لگا تھا۔ صدف واپس آ گئی تھی، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوش باش۔ ابا کے لیے جیکٹ، دادی کے لیے شال، اماں کا جوڑا، شہوار اور کاشف کے لیے پرفیوم اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ اس نے ان کے لیے اتنا کچھ لیا، اپنے لیے نہ جانے کیا کچھ لیا ہوگا۔ سبکتگین اور شہوار کا نکاح آج شام کو سارے شاپنگ بیگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ اس نے شہوار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صاف صاف انکار کر دو ابھی اور اسی وقت۔ کارپیٹ پر گویا انگارے دہک اٹھے تھے، جن پر ننگے قدموں چلتی وہ یہاں سے وہاں تک چکر کاٹ رہی تھی۔ شہوار ساکت سی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ نگاہ اٹھا کر اپنے اندر کے ہیجان پر مشکل قابو پاتی صدف کو دیکھا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں صدف، بہادر، بے باک اور شاید خودغرض ہوں۔ صدف نے سر جھٹکا۔ میں نے صرف اپنا حق استعمال کیا تھا، اور ابا کو دیکھو، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ بہن اور بھانجے کی محبت میں بیٹی قربان کرنا چلے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا تو انہوں نے تمہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن تم اپنے ساتھ یہ زیادتی مت کرو شہوار۔ پپو کی طرح تمہاری بھی ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتے آخر میں خون تھوکتے گزر جائے گی۔ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے صدف؟ میری شادی ہونے پر یا سبکتگین سے ہونے پر؟ صدف نے دونوں بازو کمر پر رکھ کر اسے گورا۔ ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، بلکہ حیرت ہو رہی ہے۔ تم تو سالن میں اچھی بوٹی نہ ملنے پر طوفان اٹھا دیا کرتی تھی، پھر زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر کیسے سر جھکا دیا؟ صدف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اسے اس سب سے باز رکھے۔ اس کا غصہ، وحشت اور بے قراری عروج پر تھی۔ اور تم تو اترن تک نہیں پہنتی تھی۔ کجا کے ایک دھتکارا ہوا شخص۔ شہوار دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے گھٹنوں میں سر دے کر رو دی تھی۔ روشنیوں کا شہر خاموش ہو گیا تھا۔ آسمان کے سینے پر چمکتا آدھا ادھورا چاند رات کی تاریکی کو نگلنے میں ناکام تھا۔ اسٹریٹ پولز کی مدھم روشنیوں میں تارکول کی سیاہ سڑک پر خاموشی رقصاں تھی۔ دور کہیں کسی آوارہ کتے کی بھونکنے کی آواز محیط سناٹے میں دھڑانے ڈال گئی تھی۔ خالی کھلی وجاہت کے سوا اور ہے ہی کیا سبکتگین کے پاس؟ نہ اچھا گھر، نہ کوئی ڈھنگ کی جاب۔ راہ میں آئے خالی کین کو جوتے کی ٹھوکر ماری تو وہ عجیب سی کھنکھناہٹ پیدا کرتا دور تک لڑھکتا چلا گیا تھا۔ رات کا دامن بہت وسیع تھا۔ تھکاوٹ سے چور جسم، بھاگتے دوڑتے مناظر، ادھیڑ پن میں مبتلا دماغ آہستہ سے ہی رات کی مہربان چادر تلے کسمسا کر پرسکون ہو گئے تھے۔ ایک وہی تھا بے سکون، مضطرب، شل ہوتے قدموں کے ساتھ وہ گھر لوٹ آیا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ کسی سنگی مجسمے کی مانند اساتذہ ماں کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ اسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں ہیں اماں؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ ان کے قریب آ کر وہ ٹھہر گیا تھا۔ جس ماں کا بیٹا اپنی شادی کی رات 2 بجے تک گھر سے باہر رہے، اس ماں کو موت تو آ سکتی ہے، نیند نہیں۔ ماں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے آیا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھی شہوار کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو در؟ وہ چونکی۔ در؟ ہاں، ایک وہی تھا جو ہمیشہ اسے در کہہ کر پکارتا ہے، لیکن ایسے یہ اور بات تھی۔ ایسا موقع شاید و نادر ہی آیا تھا۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، تم چینج کر کے سو جاؤ۔ سنجیدگی سے کہتا وہ الماری کی طرف بڑھا، کچھ کتابیں، فائل وغیرہ اٹھائیں اور کونے میں رکھی میز کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شہوار کو روایتی دلہنوں کی طرح نہیں سجایا گیا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔
جس کے کناروں پر سفید موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ ایسے ہی کام قمیض کے گلے، دامن اور آستینوں پر بھی تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک، آنکھوں میں کاجل۔ پھپھو کا جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سبکتگین کی پڑھائی کے اخراجات کے سلسلے میں بکتا گیا۔ اب صرف 2 کنگن ہی بچے تھے جو پھپھو کو ان کی ساس نے چڑھائے تھے۔ وہی کنگن انہوں نے بہت محبت سے شہوار کے ہاتھوں میں ڈال دیے تھے۔ اس نے اٹھ کر کپڑے بدلے، منہ دھویا اور بیڈ کے کنارے لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سبکتگین اس کی وہاں موجودگی سے لا تعلق بنا اپنا کام کرتا رہا۔ دیکھنا تم پچھتاؤ گی اپنے فیصلے پر، اور اس کے لیے تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک دن ہی کافی ہوگا۔ آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہونے تک صدف کی آواز اس کے کانوں کے آس پاس گونجتی رہی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ باہر جا چکا تھا۔ ملکہ غسل خانے میں ٹونٹنی سے قطرہ قطرہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ نیچے اکھڑے ہوئے فرش پر مسلسل پانی گرنے سے چھوٹا سا کھڈا بن گیا تھا۔ اس نے بالٹی اٹھا کر ٹونٹنی کے نیچے رکھ دی۔ بیسن پر لگے آئینے پر نگاہ ڈالے بغیر منہ پر پانی کے چھپاکے مارتی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے چہرے پر گزری رات کا ایک ایک لمحہ ثبت تھا۔ دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کرتی وہ باہر آ گئی تھی۔ پھپھو کچن میں پیڑھی پر بیٹھی پراٹھا بنا رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرائیں۔ ناشتے میں کیا لوگی بیٹا؟ چھوٹا سا کچن اپنے اندرونی حال کی کہانی سناتا گویا ان کے سوال پر ہنسا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ ناشتے کے معاملے میں اماں کو کتنا ضد کرتی تھی۔ کبھی آملیٹ چاہیے تو کبھی آلو والے پراٹھے، کبھی دیسی گھی کے ساتھ چپڑی روٹی پر دادی کے ہاتھ سے ڈالا گیا سبزیوں اور کیری کا اچار۔ میں نے تو سوچا تھا سبکتگین سے کہوں گی سامنے نکڑ پر بشیرے سے حلوہ پوڑی اور چھولے لے آئے گا، لیکن آج اس کا انٹرویو ہے تو اس لیے جلدی چلا گیا۔ اس کے سامنے پراٹھا اور پیاز ہری مرچوں والا آملیٹ رکھتے ہوئے بولی، منہ اندھیرے کون سا انٹرویو ہوتا ہے؟ سر جھٹک کر وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ سبکتگین تو ناشتے میں سادہ روٹی کے ساتھ دہی لیتا ہے، جبکہ مجھے رات کے بچے ہوئے سالن کے ساتھ باسی روٹی مزہ دیتی ہے۔ وہ جلد ہضم ہو جاتی ہے نا، تو اس لیے۔ ناشتے کے دوران پھپھو یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں، لیکن اب تم آ گئی ہو نا تو اب بہت کچھ بدلے گا۔ زندگی کو تبدیلی درکار ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، زندگی تبدیلی مانگتی ہے، لیکن ایسی تبدیلی کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر اس کے دن رات بدل ڈالے ہوں۔ ایک گھر میں وہ بارہا آ چکی تھی، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں آ کر رہنا پڑے گا۔ البتہ صدف کے یہاں آنے کے بارے میں اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کی ذہنی روح پلٹی۔ تبدیلی تو صدف کی زندگی میں بھی آئی تھی، اور کیا قابل رشک تبدیلی تھی۔ وہ فرش سے عرش پر جا پہنچی تھی، اور اس نے اس وقت خود کو انگاروں پر چلتا محسوس کیا تھا۔ وہی ٹیکسٹائل کا نام دور سے ہی اونچی عمارت کے ماتھے پر جگمگا رہا تھا۔ فیکٹری کے اندر مشینوں کو گر رکھوں زوں زوں گونج رہی تھی۔ منہ پر ماسک چڑھائے باوردی ملازم مستعدی اور جان فشانی سے اپنے اپنے امور سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی مخصوص بو نے اندر داخل ہوتے ہی اس کا استقبال کیا۔ شہر کی اس مشہور ترین مل میں منیجر کے لیے ایک اسسٹنٹ اور کوالٹی چیکر کی جاب تھی۔ آج اس کے انٹرویو کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے پکی عمر والے منیجر نے کرسی روک کر اسے دیکھا۔ کئی بار کی پہنی ہوئی پینٹ پر گرے رائنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، سلیقے سے جمے بال۔ اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے تو منیجر بھی دل ہی دل میں اسے مرعوب ہو گیا۔ او بادشاہ، او ڈگریوں کا پہاڑ لے کر کہاں کٹیرا بنانے والی فیکٹری میں بھول کر آ بٹکے ہو؟ تم تو کرسی پر بیٹھ کر حکم چلانے کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس کی فائل پر نگاہیں دوڑاتا منیجر بدی آواز میں بولتے ہوئے ہنسا تھا۔ کوئی تجربہ ہے اس کام کا؟ کام کروں گا تو تجربہ ہو جائے گا سر، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ او نا جی نا، ایسے ناڑی بابو کو تو سیٹھ وحید اپنی مشینوں کے پرزے کے قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ انہیں واقعی کاروباری سے مجبوج رکھنے والے گاہک چلتر قسم کے اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ مشینوں کی زوں زوں اب اعصاب پر گراں گزرنے لگی۔ وہ ایک لمحہ مزید ضائع کیے بغیر اپنی فائل اٹھائے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ ایم ایس مکمل ہوتے ہی اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ پرائیویٹ اسکول والے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینے کے بعد مہینے کے آخر میں گنتی کے چند ہزار ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ اس نے کوچنگ کے بعد ایک ایوننگ اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آخری 2 گھنٹے ایک کمپیوٹر سینٹر میں 2 گھنٹوں کے لیے ٹائپ رائٹنگ چینج کی کلاسز دیتا۔ دن رات کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ جتنا کماتا اس ہوشربا مہنگائی کے دور میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف تھی۔ بجلی، پانی، گیس کے بل، اماں کی دوائیوں کا خرچہ، خاندان میں دینا دلانا، راشن وغیرہ۔ سبکتگین چاہتا تھا مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ ہاتھ آئے۔ اسی تگ و دو میں وہ جگہ جگہ جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا، چاہے کام اس کی ڈگری اور شخصیت سے مطابق نہ بھی رکھے۔ وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ آج وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے انتظار میں دروازے کے پاس کھڑی نظر نہیں آئی تھی۔
ورنہ تو گلی میں اس کے موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی دروازے کے پاس چکر کاٹنا شروع کر دیتی تھی۔ سبکتگین کو دروازہ بجانے کی کبھی نوبت نہیں آئی تھی، اس کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ پھپھو پتہ نہیں۔ آگے چلتے سبکتگین کے قدم تھمے تھے، مڑ کر پیچھے آئی شہوار کو دیکھا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ تیز لہجے میں بولتا وہ ان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا، پھر کچن کی طرف جہاں اندر دروازے کے قریب وہ بے ہوش ہو کر گری ہوئی تھی۔ شہوار کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھپھو وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ سبکتگین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالے انہیں کمرے میں لے آیا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر دروازے کے پاس لب چباتی شہوار کو، جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں بیٹے، تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر تھوڑا سا اوپر اٹھ کر بولی، میں آج یہی ہوں آپ کے پاس، جس نے جانا ہے وہ جائے۔ شہوار نہ مانگ کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی سبکتگین؟ صبح پھپھو سبکتگین پر ناراض ہو رہی تھی۔ کیا وہ چنگیر اپنی طرف کھسکاتا بے نیاز بن گیا؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اور اس محترمہ کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ حد ہوتی ہے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی، وہ دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ میں کیا پہلی بار بیمار ہوئی ہوں؟ پھپھو نے دہی کا پیالہ اس کے سامنے کیا۔ پہلے کی بات اور تھی اماں، تب آپ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھیں۔ جانتی ہیں کل پورا دن میں نے صرف یہی سوچ کر آپ کو کال نہیں کی کہ آپ اکیلی نہیں ہیں۔ سارا وقت وہ میرے پاس ہی تھی۔ اب اسے خواب تھوڑی آیا تھا کہ اس کے کمرے میں جاتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑوں گی۔ پھپھو خفا خفا لہجے میں بول رہی تھی۔ سبکتگین ناشتہ کرنے لگا۔ شہوار آ جاؤ بیٹا۔ پھپھو کی نظر اب اس پر پڑی تھی، وہ خاموشی سے اندر آ گئی۔ آج تو اتوار ہے، تمہیں دیر نہیں ہو رہی ہوگی، بشیر سے شہوار کے لیے چھولے اور بریانی لے آؤ۔ اس کی عادتیں خراب مت کریں ماں، بس جو ہے جیسا ہے یہی ہے، کہتا وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ پھپھو اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ شہوار خاموشی سے اس کا چھوڑا ہوا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ میں اور بنا دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے پراٹھے کے لیے توا چولہے پر رکھنے لگی تو شہوار نے منع کر دیا۔ کام ختم کر کے پھر تمہاری اماں کے ہاں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شہوار کو لگا جیسے وہ اسے بچوں کی طرح بہلانے کی کوششوں میں لگ گئی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھپھو کے ساتھ کچن سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سبکتگین اپنی مخصوص کرسی پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ شہوار نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھا پھیرا، سرخ چھوٹے چھوٹے پھولوں والی ہیئر پٹی ماتھے کے اوپر سے کھینچ کر لگائی، پھر پیچھے کرلی بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ چلیں پھپھو۔ پھپھو کو اندر کمرے میں آتا دیکھ کر وہ چادر اوڑھنے پوچھنے لگی تو وہ حیرت سے اسے دیکھ کے گئی۔ ایسے ہی چل پڑیں کیا؟ شادی شدہ بیٹیاں اچھے سے تیار ہو کر میکے جاتی ہیں، تم تو خیر سے نوبہتا ہو۔ مجھے ایسا نہیں لگا پھپھو، جب لگے گا تمہیں بھی پورے 16 سنگار کر کے ہی میکے جایا کروں گی۔ سبکتگین نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا، لیکن تب تک وہ چادر اوڑھتی باہر نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہو درے شہوار؟ شکر ہے ابا نے یہ نہیں پوچھا۔ خوش ہو درے شہوار؟ آپ کیسے ہیں؟ آنسوؤں کا گولا حلق سے اندر اتارتی وہ مسکرائی تھی۔ کیسے کا تو پتہ نہیں، بس رات کو جب سونے لگتا ہوں تو نیند جلدی آ جاتی ہے اور دل پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آواز میں بول رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے گلہ تو نہیں ہوگا نا؟ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی ہے ابا؟ وہ زور سے ان کے گلے آ لگی تھی۔ شام کو سبکتگین انہیں لینے پہنچ گیا تھا۔ پھپھو نے اطمینان کی سانس لی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی اماں سے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ رات کو وہ سونے کی تیاریوں میں تھی جب سبکتگین اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ شہوار کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس کے سامنے یوں سوال جواب کرنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا جتانا چاہ رہی تھی اماں کو کہ تم اس زبردستی کے بندھن سے خوش نہیں ہو؟ مجھے کچھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رخ موڑ کر وہ تکیہ درست کرنے لگی تھی۔ سبکتگین نے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ بات سنو، کسی نے تمہاری کمپٹی پر بندوق نہیں رکھی تھی۔ تمہاری رضامندی کے بعد ہی میں نے اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ اماں کی خوشی؟ شہوار کے اندر سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے سلگتے لہجے میں بولی، میں نے بھی صرف اپنے ابا کا حکم مانا ہے، انہی کی خوشی کی خاطر یہ کروا گھونٹ پیا ہے، ورنہ مجھے ایسے انسان کا ساتھ چاہیے ہی نہیں جس کے دل اور دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اندر سلگتے احساس کو اس پر عیاں کر گئی تھی۔ صدف کی خوبصورتی، اس کے ناز و انداز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ گداز جسامت، سانولی نمکین رنگت والی درے شہوار نے خود کو نمایاں کرنے کے لیے کبھی تردد نہیں کیا تھا۔ اپنے حلیے سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتی وہ صدف کی خوبصورتی کو دل سے سراہتی، لیکن اس کے اندر اس جیسا بننے کی خواہش نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اب بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سبکتگین کی اس سے بڑھتی جانے والی حد درجہ بے نیازی یا شاید لا تلکی کے پیچھے اسے سب سے بڑی وجہ یہی نظر آئی تھی۔ اس نے یقیناً اپنے ساتھ ہمیشہ صدف کو سوچا ہوگا، جو ہنستی بھی تو لگتا کسی دور ویرانے کے مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ وہ عام سی درے شہوار پر ایک نظر بھی ڈالتا تو کیوں کر؟ وہ پہلی بار رقابت کی آگ کی تپش محسوس کر رہی تھی اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اندرونی خلچپار اس پر ظاہر کر گئی۔ بہرحال آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، جی کڑا کر اس نے کہہ ہی دیا۔ سبکتگین کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ضرور کروں گا، بس ذرا وقت تو آ جائے۔ اس دن اچانک صدف پہنچ گئی۔ پھپھو اثر پڑ رہی تھی۔ شہوار رات کا کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر جائزہ لیا، نہ گوشت، نہ آلو، نہ ہی کوئی اور سبزی۔
गहरा सांस भरते हुए उसने फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया। स्लेब के ऊपर शेल्फ पर दाल, चावल और मसाला जात वगैरह के डब्बे तरतीब से रखे हुए थे। थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, उसे पप्पो के माशी हालात का अंदाज़ा तो था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इतनी कसम परसी किसी ज़िंदगी गुजार रही थी। दाल ट्रे में डालकर उसे साफ़ करने की गर्ज से बाहर सहन में अमरूद के दरख्त के नीचे रखी चारपाई पर आ बैठी थी। तंग टूटी हुई गली के नुक्कड़ पर ही सदफ को अपनी लश्कारें मारती गाड़ी से उतरना पड़ गया। नाजुक हील पहने दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी बस हो गई। कीमती ग्लासेस बालों में अटकाए, हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे शहवार उसे अचानक सामने देखकर हैरान सी उठ खड़ी हुई। सदफ तुम? हाँ यार, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दौलत खाने पे आने के लिए मुझे इतना अखबार होना पड़ेगा। सख्त जलाए हुए लहजे में बोलती उसने बैग चारपाई पर रख दिए थे। उसकी आवाज़ सुनकर पप्पो भी बाहर आ गई थी। कैसी हैं पप्पो आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। उन्होंने हमेशा शुक्र ही अदा किया था। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। उनके कहने पर वो प्लास्टिक की कुर्सी पर तकलफुन बैठ गई। पप्पो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। जब से शहवार इस घर में आई थी वो बहुत खुश और मुतमिन रहने लगी थी। सेहत भी पहले की निस्बत बेहतर होती जा रही थी। शाहवेज़ ने इस्लामाबाद में अपनी बुटीक की नई ओपनिंग की है, तो इस खुशी में मैंने घर में एक दावत रखी है। बाकी सबको तो कॉल पर ही इनवाइट किया है, लेकिन तुम्हारे पास खुद चल के आई हूँ। सोचा इस बहाने तुमसे मिल लूँगी और तुम्हारा घर भी देख लूँगी। चारों ओर निगाहें दौड़ाते उसका लहजा कुछ तमस्कुराना सा हो गया। शहवार को याद था कि उसने बहुत अरसे पहले पप्पो के घर आना छोड़ दिया था। वो उसकी नापसंदीदगी को फितरी झिझक और लिहाज पर मामूल करती रही थी। उसने लाशौरी तौर पर दाल की ट्रे अपने पीछे खिसका दी है। मैं तुम्हारे लिए लाई थी। सदफ ने शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया। इसकी क्या ज़रूरत थी सदफ? उसके चमकते चेहरे की तरफ शहवार से देखा नहीं गया। सदफ ने भवें उचकाई। अभी भी ज़रूरत नहीं है। उसके सादा कपड़ों और पैरों में पहनी स्याह दुपट्टी चप्पल की तरफ इशारा किया। वैसे भी जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई है ये तो अच्छा हुआ। शाहवेज़ ने जहेज़ देने से सख्ती से मना कर दिया था और मेरा सारा जहेज़ का सामान तुम्हारे काम आ गया, वरना अम्मा लोगों ने भला कहाँ तैयारी कर रखी थी। और पप्पो इनको तो रहने ही दो। पप्पो चाय लेकर आई थी। यकीनन उन्होंने बाआवाज़ बुलंद सदफ की सारी गुफ्तगू मनोआन सुन ली थी। शहवार को शर्मिंदगी होने लगी। गुर्बत शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। कम दूध वाली सादा चाय और बिस्किट को देकर शहवार ने सोचा आपने खामखा तकलीफ की पप्पो, में अब चाय नहीं पीती। शायद वो पप्पो का दिल रखने की खातिर ऐसा कह रही थी, लेकिन सदफ को दिल रखना कहाँ आता था भला। यकीनन उससे चाय पीना छोड़ दी होगी। अच्छा फिर खाना खाकर जाना। पप्पो दाल की ट्रे उठाकर किचन में चली गई थी। खाना, ओ माय गॉड। टांग पर टांग चढ़ाते उसने गोया झिरझिरी सी ली। इसलिए तुम्हें मना किया था मत करो यहाँ पर शादी। अगर इस वक्त तुमने अपने लिए स्टैंड लिया होता तो आज इस सीधा घर में ना बैठी होती जिसकी दीवारों से ही गुर्बत टपक रही है। तुम तो खाने के मामले में बिल्कुल समझौता नहीं करती थी। मैं हैरान हो रही हूँ ये पतले शोरबे वाली दाल कैसे तुम्हारे खलक से उतर जाती है। सबकतगीन लब भींचे लंबे लंबे डाग पड़ता उनके पास से गुजरकर अपने कमरे में चला गया था। भरम वो दिखाए जिसके पास कुछ हो। उफ, ये सदफ आकर चली क्यों नहीं जाती, शहवार ने बेबसी से सोचा। सदफ जाते जाते पप्पो को और उसे बस इसरार अपने दावत पर आने का कह गई थी। इस एंग्री मैन को भी लेती आना ताकि उससे भी पता चले दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है। शहवार उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। उसके बाहर निकलने के बाद ज़रा सा बाहर झांक कर देखा गली के नुक्कड़ पर उसका ड्राइवर सफ़ेद गाड़ी से टेक लगाया उसका मुंतज़िर खड़ा था। शहवार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले रोज़ पप्पो ने अपनी तबीयत को जवाज़ बनाकर दावत पर जाने से माजरत कर ली थी। अलबत्ता शहवार को जाने से मना नहीं किया। और सबुक्तगीन उसकी इतनी जुर्रत है कि वो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ कह सके। पप्पो के हल्के फुल्के लहजे पर वो हंस पड़ी थी। अम्मा की कॉल आई थी, वो और दादी भी जा रही थी। बेटी ने दिल दुखाया था, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा था। वो अपने घर में खुश थी तो कब तक दिल में उसके खिलाफ नाराज़ी पालती रहती। तुम तैयार हो जाओ, काशिफ तुम्हें लेने आएगा। अम्मा से बात करने के बाद वो अलमारी खोल कर खड़ी होगी। सोचते हुए हैंगर उलट पुलट करके देखे। अचानक नज़र सदफ के लाए इन शॉपिंग बैग्स पर पड़ी जो उसने यूं ही अलमारी के निचले हिस्से में डाल दिए थे। बुटीक का महंगा सूट, नफीस सी फैंसी सैंडल और भी कई ब्रांडेड अशिया थी। उसने नहाकर डार्क ब्लू कलर का वो सूट पहन लिया जिस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। एक साइड से मांग निकालकर बालों को खुला छोड़ दिया। होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक की तह जमाई और लंबी स्ट्रिप वाले बैग कंधे पर डालती चादर ओढ़कर पप्पो से जाने की इजाज़त मांगी। काशिफ इसे लेने पहुंच गया था। अम्मा और दादी को वो पहले ही सदफ की गाड़ छोड़ाया था। और सदफ का घर क्या था, आलीशान कोठी। शहवार तो अंदर कदम रखते ही दांग रह गई। अम्मा और दादी भी यकीनन इसी किस्म की कैफियत से दो चार होने के बाद अब सोफे पर बैठी आसपास के लोगों का जायजा लेने के साथ साथ आहिस्ता आवाज़ में तबसरे भी कर रही थी। शहवार उनकी तरफ बढ़ गई। ब्लैक साड़ी में मलबूस दिलकश सी सदफ आलिहाना अंदाज में उससे गले मिली थी। थैंक गॉड तुमने सूट पहन लिया, वरना तो मैं सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं अपना कोई 2 पीस टाइप जोड़ा ही पहन कर ना आ जाओ। सदफ की बात पर दादी को पतंगे लग गए। ए बीबी, अगर हमारी वजह से तेरी ऊंची नाक कट जाने का खतरा है तो हम वापस चले जाते हैं। यकीनन सदफ ने उनके कपड़ों वगैरह के बारे में अपने नादिर ख्यालात का बरमला इजहार कर दिया था। दादी की भरमी के पीछे यही वजह थी। ओहो दादी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। हेयर कट बालों को
ایک ادا سے جھٹکتی وہ قدرے خفگی سے بولی. سلیو لیس باریک ساڑی کے نیچے اس کا گورا بدن دمک رہا تھا. کتنی جلدی وہ ان سب کے رنگ میں رنگ گئی تھی. شہوار نے بساختہ نگاہ چرائی. تمہاری ساس نظر نہیں آ رہی؟ اماں نے پوچھا تو وہ ویٹر کو انہیں جوس سرو کرنے کا اشارہ کرتی ناک چڑھا کر کہنے لگی. وہ کہاں نظر آئیں گی اب؟ کیا مطلب؟ دادی نے خوش ذائقہ مشروب چھلکاتا بلورنگ گلاس بمشکل اپنے ہاتھوں سے گرنے سے بچایا. وہ اس دعوت کے حق میں نہیں تھی. اپنے تئیں تو انہوں نے پورا زور لگایا لیکن افسوس. اس نے مصنوعی تعصب سے گردن ہلائی. تو پھر یہ سب کس نے کیا ہے؟ اماں کو اسٹرابری کا جوس پسند نہیں آیا تھا. وہ مشکل ایک دو گھونٹ بھر کے گلاس واپس رکھ دیا. شاویز نے کیا ہے. وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتا. اسی بات کا تو صدمہ لگا ہے اس کی مام کو. بیٹے نے میری بات رد کر کے بیوی کی بات کیسے مان لی؟ احتجاجاً گھر سے واک آؤٹ کر گئی ہیں اپنی اس چہیتی بانجی کے پاس. دعوت ختم ہوتے ہی واپس آ جائیں گی. صدف ایسے بتا رہی تھی جیسے اس کے نزدیک یہ بہت معمولی بات ہو. زرکا میڈم نے اسے شروع دن سے اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا تو سو واٹ. شاویز تو اس کی زلفوں کا اسیر تھا اور اس کے لیے یہی بہت تھا. کھانا سرو کیا جا رہا تھا. شاویز کے ساتھ مہمانوں کو اٹینڈ کرتی وہ ساری تقریب پر چھائی ہوئی تھی. بیش قیمت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس شاویز کو اس کے ساتھ دے کر شہوار کو بساختہ حور کے پہلو میں لنگور والی مثال یاد آ گئی. کھانے کے بعد وہ یوں ہی اٹھ کر گھر کا جائزہ لینے کی خاطر چہل قدمی کرتی کوریڈور پاس کر گئی. بے حد قیمتی ساز و سامان سے سجا وہ محل شیشے سے بنا لگتا تھا. لگتا ہے سالی صاحبہ کو کھانا پسند نہیں آیا. کچھ اور آرڈر کروں آپ کے لیے؟ وہ گلاس وال کے پار خوبصورت لان کا منظر دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ کب سے آتی شاویز کی آواز سن کر اچھل ہی تو پڑی. اس کی گھبراہٹ پر وہ عجیب سا مسکرایا. شہوار کو نہ تو اس کی مسکراہٹ اچھی لگی نہ آنکھیں. وہ صورت سے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. غیر محسوس انداز میں شفون کا باریک دوپٹہ دونوں کندھوں پر اچھی طرح پھیلا لیا. ایسی بات نہیں ہے شاویز بھائی میں کھانا کھا چکی ہوں. وہ جبرن مسکرائی. چلو تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں. ویسے تم صدف کی بہن بالکل نہیں لگتی. مختلف ہو اس سے. تمہاری جیسی لڑکیاں تو شاید اب اس دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہزار صدف جیسیوں کے درمیان بالکل الگ. شہوار کا تنفس تیز ہوا تھا. ایکسکیوز می. چہرے پر ناگواری لیے وہ اس کے پہلو سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتی اماں اور دادی کے سر پر جا کھڑی ہوئی. اگر آپ لوگوں کا بھی یہاں رکنے کا ارادہ ہے تو بتا دیں میں خود ہی چلی جاتی ہوں. نہیں ہم بھی بس اب اٹھ ہی رہے ہیں. وہ صدف کہہ رہی تھی ڈرائیور چھوڑائے گا تو. اماں نے پستہ فلیور آئس کریم کا کپ میز پر رکھ دیا. شہوار نے ایسی جلدی مچائی کہ صدف کو مجبوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنا پڑا. کیا بچپنا ہے شہوار. گھر کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہے. ابھی تو موسیقی کا پروگرام شروع ہونا ہے. ہمارے ہاں تو ایسی تقریبات رات گئے تک چلتی ہیں. ابھی صرف 12 ہی تو بجے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت آدھی رات کا وقت ہوتا ہے. شہوار جتا کر کہتی سب سے پہلے گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ ایک الگ جہاں تھا خوابناک سا جسے وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ آئی تھی چھو آئی تھی محسوس کر آئی تھی. اور اب بند آنکھوں کے پار بھی ایک بار پھر وہی جہاں آباد ہو گیا تھا جہاں روشنیاں تھیں مسکراہٹیں بے فکری. تو پھر یہ طے ہے کہ اگر پیسہ ہاتھ میں نہ ہو تو زندگی کا دامن تنگ پڑنے لگتا ہے. بے سکونی نا امیدی اور جھنجھلاہٹ. اس سے تو اچھا تھا وہاں نہ ہی جاتی. اس نے جھلا کر کروٹ لی. سبکتگین کسی معمول کی طرح لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف تھا. اسے بے اختیار شاویز یاد آیا. اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ اور وہ کیا کہہ رہا تھا. اسے صدف کے انتخاب پر افسوس ہوا. ایسا دل پھینک نظر باز اور ناشکرے انسان کی خاطر اس نے سبکتگین کو ٹھکرایا تھا. ایک ہی چھت تلے رہنے کے باوجود جس نے کبھی زبردستی کا استحقاق نہیں جتایا اور حق جتانا بھی تو کیوں. میں کون سا اس کے دل کی خواہش بن کر اس کی زندگی میں آئی ہوں. اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا. خیال کی روح پلٹی. صدف کے ساتھ شاویز کو دیکھ کر اگر حور کے پہلو میں لنگور کی مثال تازہ ہو سکتی ہے تو اسے سبکتگین جیسی شاندار انسان کے ساتھ دیکھ کر بھی تو لوگ کچھ سوچتے ہوں گے. کشادہ پیشانی مغرور ناک نقشہ اوپر سے اس کا لیا دیا انداز مقابل کو اپنی ہاتھ میں رکھتا. کوئی پریشانی ہے دور؟ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ سر اوپر اٹھائے پوچھ رہا تھا. شہوار گڑبڑائی پھر نفی میں سر ہلایا. میری ساری پریشانی تم ہو سبکتگین سفر. اس نے کروٹ بدل لی. آج تو میڈم کا نرم گدا بھی جسم کو کاٹ رہا تھا. موسم بدلا تو پھپھو کے کچن گارڈن کے اطراف آگے کنوؤں کے پودوں پر بور آ گیا. کھٹی میٹھی سی مہک چاروں اور مہکنے لگی. انہوں نے چھوٹے سے باغیچے میں تمام موسمی سبزیاں اگا رکھی تھی. ایک طرف لیموں اور انار کا پودا دوسری طرف امرود جہاں سارا دن گلہریاں اچھلتی کودتی رہتی. سین کے بیچوں بیچ مضبوط تناور جامن کا درخت سر اٹھائے کھڑا تھا. پھپھو کی دیکھا دیکھی اس نے ان پودوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا. آج وہ ساتھ والی پروین خالہ کے ساتھ گروسری لینے بازار گئی ہوئی تھی. شروع میں سبکتگین انہیں مہینے بھر کا سودا سلف اکٹھا لا دیتا تھا لیکن اب وہ بہت مصروف ہو گیا تھا. صبح کا گیا رات کے واپس آتا تب تک شہوار سو چکی ہوتی. رات کو جب کبھی اس کی آنکھ لمحہ بھر کے لیے کھلتی وہ اسے اپنی مخصوص کرسی پر لیپ ٹاپ پر کام کرتے دکھائی دیتا. نہ جانے وہ سوتا کب تھا.
اس نے گھر گروی رکھ کر بینک سے قرض لیا تھا اور چند مخصوص دوستوں کے تعاون سے اپنی اکیڈمی کھول لی تھی۔ اکیڈمی کے لیے عمارت کرائے پر لی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ دن رات کی انتھک محنت اور لگن رنگ لانے لگی تھی۔ وہ شروع سے مختلف اکیڈمیوں اور ٹیوشن سینٹر میں پڑھاتا رہا تھا۔ کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے سر سبق تگین کا نام نیا نہیں تھا۔ ایک نئی راہ کھل رہی تھی، راستہ ناہموار اور دشوار سے ہی لیکن وہ اپنے قدم جما رہا تھا۔ اس روز کاشف اچانک ابا کو لے آیا۔ پیچھے اماں اور دادی بھی تھیں۔ وہ خوشی سے ابا کا مسکراتا چہرہ دیکھتی بھاگتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ حادثے کے بعد آج وہ پہلی بار یہاں آئے تھے۔ بیٹی کی محبت آ کر تمہیں یہاں کھینچ ہی لائی۔ تشکر کے احساس سے لبریز پھپھو کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی۔ سبق تگین اس وقت گھر پر ہی تھا۔ ہاں بھائی برخوردار، بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک مزید کامیابیاں سمیٹنا نصیب کرے۔ انہوں نے پھلوں اور مٹھائی کے شاپر میز پر رکھ دیے تھے۔ شہوار کچن میں چائے بنا رہی تھی جب سبق تگین باہر سے سامان لے آیا۔ تم چائے ڈالو جب تک۔ شہوار نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے قریب بیٹھ کر پلیٹوں میں سموسے، رول، بسکٹ اور کیک نکالنے لگا تھا۔ چائے اس نے ایک دم سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ہجل سی ہوئی، چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ سبکتگین کی نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کی لرزش مخفی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ چائے اور ڈگل بازمات کی ٹرے اٹھائے کچن سے باہر نکلے تھے۔ دادی کی دور پار کی بھانجی شمسا کی بیٹی کے لیے کاشف کا رشتہ ڈالنے جانا تھا۔ دادی اور اماں کو تو نگین بہت پسند تھی۔ کاشف نے سعادت مندی سے فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ سبکتگین کو کال آئی تو وہ معذرت کرتا اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ سوچا تھا تم بہنیں ساتھ چلو گی تو بات پکی کر آئیں گے، لیکن وہ صدف تو ہمارا فون نہیں اٹھاتی، ہفتہ بھر سے زیادہ ہو گیا، اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ ویسے بھی وہ کہاں اس پرانے محلے میں ہمارے ساتھ جانے پر رضامند ہوگی۔ اونچے گھر میں بیاہ کیا ہو گیا، اس کی ناک تلے کچھ سماتا ہی نہیں۔ اماں بول رہی تھی۔ شہوار نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز اماں اور دادی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر صدف کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر ابھی تک بند جا رہا تھا۔ شہوار گہری سانس بھرتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے کاشف کا چہرہ بیک ویو مرر کے آئینے میں دیکھا تو وہ سوالیہ انداز میں آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ویر میرا گھوڑی چڑھیا، شہوار گنگنائی۔ کاشف ہنس دیا تھا۔ میری بات کا جواب دیے بغیر تم باہر نہیں جا سکتے۔ صدف کی چلاتی آواز پر شہوار کے قدم دروازے کے باہر ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ تمہارا صرف دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ شاویز نے درشتی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو وہ نایاب تمہارے ساتھ مال میں کیا کر رہی تھی؟ بتایا تو ہے، اتفاقاً وہاں مل گئی۔ اچھا، صدف کی طنزیہ آواز گونجی۔ اتفاقاً ہی وہ تمہیں اب مال میں مل جاتی ہے، اتفاقاً ہی تم اسے شاپنگ کروانے کی آفر کرتے ہو اور اتفاقاً ہی اس کے ساتھ ڈنر کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو شاویز جھنجھلایا۔ موم سے ہی کہتی ہے دن بدن تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ سب تمہاری موم کا کیا دھرا ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں شاویز، یہ دونوں مل کر تمہیں بیوقوف بنا رہی ہیں صرف اور صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ او شٹ اپ، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ اب اگر تم میری جاسوسی کرتی پائی گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئی وارنڈ یو صدف۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ شہوار ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پاگل ہو گئی ہے تمہاری بہن، اسے سمجھاؤ۔ ویسے سچ کہتے ہیں عورت کی عقل اس کے ٹخنوں میں ہوتی ہے، لیکن ہر عورت کی نہیں شاید۔ اس پر ایک گہری معنی خیز نظر ڈالتا وہ باہر چلا گیا۔ شہوار فوراً دروازہ دھکیلتی اندر آئی، اپنے تیز تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتی۔ صدف نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا صدف؟ وہ ایسے تھک کر کوچ پر بیٹھی جیسے میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آئی ہو۔ تم دونوں تو بہت آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، پھر اب یہ کیا غلط فہمی ہو گئی ہے؟ جب تک وہ وچ زندہ ہے تب تک ہمارے درمیان کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا، صدف بھڑکتے ہوئے بولی۔ شروع دن سے ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ کسی طرح شاویز کو مجھ سے بدگمان کر کے اس نایاب کو اس گھر میں لانے کی راہ ہموار ہو جائے، لیکن شاویز بھائی تو محبت کرتے تھے تم سے، وہ کیوں آ گئے ان کی باتوں میں؟ کیا محبت اتنی کمزور اور ناقابل اعتبار ہوتی ہے صدف؟ محبت؟ صدف بڑبڑائی۔ شہوار کو اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی اس وقت، اور صدف اس کو بتا نہیں پائی تھی کہ وہ اس کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے اور ہوشربا حسن پر مر مٹا تھا۔ وہ گاہک کاٹ کاٹ کا پانی پینے والا دریافت کا پرندہ اسے اپنی دسترس میں کر کے اسے حاصل کر کے اب اس سے اکتانے لگا تھا، ایک نئے جہاں کی تسخیر کے لیے لمبی اڑان بھرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ دونوں ہاتھ چہروں پر پھیرتی، شکست خوردہ تاثرات مٹانے کی سعی کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاجرہ جوس وغیرہ لے آؤ۔ دروازے پر کھڑی ہو کر ملازمہ کو آرڈر دیا۔ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ نے منع کیا ہے آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے، انہوں نے کہا آپ کو کچھ چاہیے ہو تو خود کچن میں جا کر لیا کریں۔ ملازمہ کی منمنائی ہوئی آواز سنائی دی تھی، دفع ہو جاؤ تم۔ بڑی بیگم صاحبہ کی چمچی ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ جل اٹھا تھا، گالیاں دیتے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ شہوار فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز صدف، خود پر قابو رکھو، غصہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کاشف کے نکاح پر تو آؤ گی نا؟ صدف نے منتشر ذہن کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ مختصر عرصے میں
سبکتگین کی اکیڈمی نے اپنی الگ پہچان بنا لی تھی۔ اس کی دن رات کی دوڑ دھوپ کا ثمر ملنا شروع ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اکیڈمی کے ساتھ ملحقہ اپنا نیٹ کیفے اور کمپیوٹر سینٹر کھولنے کا بتایا تو پپو سجدے میں گر گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے بینک سے لیا قرضہ واپس کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچن کے شیلف پر رکھے مسالہ جات اور دال چاول کے ڈبے خالی ہونے سے پہلے ایک بار پھر بڑھ جاتے۔ فریج میں تازہ دودھ، انڈے، پھل اور بریڈ ہمیشہ وقت موجود رہتے۔ پپو کی دوائیاں وقت سے پہلے آ جاتی۔ سبکتگین کے خون پسینے سے اگتی بے فکری اور خوشحالی کی سبیلیں پھلنا پھولنا شروع ہو گئی تھی۔ اس رات وہ معمول سے قدرے جلدی گھر واپس آ گیا۔ کھلی کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکائے وہ محویت سے دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سبکتگین نے ہزار ہزار کے کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ شہوار نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ رکھ لو دور، کاشف کے نکاح کے لیے شاپنگ وغیرہ بھی تو کرنی ہوگی۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ اور اس کا یوں در کہنا قیامت سی ڈھا گیا۔ شہوار کا دل پستیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا تھا، لیکن دماغ وہ محض اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے سب کر رہا ہے۔ پہلے بھی تو ان کی خوشی کی خاطر اس سے شادی کر لی تھی۔ ہاں سبکتگین، ظفر اتنا فرما بردار تو تھا ہی۔ بہت شکریہ، میرے پاس ہے سب کچھ۔ اس کے پہلو سے نکل کر وہ بیڈ پر اپنا تکیہ درست کرتی کروٹ بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگے تو دل کی بستی ڈوبنے لگی۔ کیا میں سبکتگین سے محبت کرنے لگی ہوں؟ سینے تک اوڑھے کمبل کو دونوں مٹھیوں سے دبوچتی وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی تھی۔ کہنے کو تو اس وقت کہہ دیا تھا، لیکن جب کاشف کے نکاح کے لیے تیار ہونے کے لیے الماری کھولی تو ایک بھی سوٹ اس قابل نہیں لگا جو اپنے اکلوتے بھائی کے نکاح پر پہن کے جاتی۔ دو قابل غور جوڑوں کو الماری سے نکال کر اپنے سامنے کی الٹ پلٹ رہی تھی جب سبکتگین نے الماری کھول کر ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ بڑے بڑے ڈائلاگ بولنے سے پہلے اگر لمحہ بھر کے لیے سوچ بچار کر لی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آرام سے کہتا وہ ڈریسنگ کے آئینے میں کھڑے ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں آستینے موڑے، پاؤں میں سیاہ پشاوری جوتے پہنے، نئے کٹنگ کیے بالوں کو سلیقے سے جماتا وہ سر سے پاؤں تک شاکار تھا۔ تیار ہو کر باہر آ جاؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی طرف پلٹا تھا۔ شہوار نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اس کے باہر جانے کے بعد شاپر کھولا۔ سرخ رنگ کا شفون کا خوبصورت سا سوٹ جس پر کالے دھاگوں اور شیشے سے کام کیا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سیاہ سرمئی اور مٹیالے سے رنگ پہنے رکھتی، پہلی بار اتنا الگ اور کھلتا ہوا رنگ پہنا تو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ پپو نے دیکھتے ہی اس کی بلائیں لی تھی جبکہ وہ بے نیاز سا موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے لگا۔ شہوار کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ مٹیالے رنگ پہنے یا دھانی رنگ اوڑھے اس کی نظروں میں کبھی نہیں جچ سکتی۔ اماں کے گھر رائل بلو ساڑی کے ساتھ ہم رنگ اسٹون کا نیکلس پہنے صدف پر پہلی نگاہ پڑتے ہی وہ کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اونچی نازک ہیل نے اس کی دراز قامت کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ اب بھی اگر تم نہ پہنچتی تو میں اپنا نکاح کینسل کرنے لگا تھا۔ سفید سوٹ پر سیاہ جیکٹ کو درست کرتے کاشف نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ نکاح پر صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ شرماتی جھجکتی نگین کو کاشف کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ ان لوگوں پر خرچے کا اضافی بوجھ نہ پڑے یہی سوچ کر ابا نے کھانے کا انتظام اپنی طرف سے کیا تھا۔ مبارک ہو، سنا ہے بہت کامیابیاں سمیٹ رہے ہو۔ ساڑی کی فال درست کرتی صدف سبکتگین کی طرف چلی آئی تھی۔ دعائیں ہیں چاہنے والوں کی۔ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے وہ مسکرایا تھا۔ اتنا یقین ہے؟ صدف نے بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پھیلائیں۔ بالکل یقین کے ستونوں پر ہی تو ساری عمارت کھڑی ہے۔ اعتبار، اپنائیت اور محبت کی قدرے فاصلے پر دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھی شہوار کی نگاہ بار بار بھٹک کر ان دونوں کی طرف اٹھ جاتی۔ کتنا کم مسکراتا تھا سبکتگین۔ شاید ہفتے میں ایک آدھ بار، اور آج اس نے پہلی بار اسے یوں کھل کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ دادی نے اس کا بازو لایا تو وہ چونکی۔ ہاں دادی۔ دادی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ دھیان کدھر ہے تیرا؟ میں پوچھ رہی تھی۔ شمسا کی پھوپھی ساس کاشف کے کان میں کیا کسر پسر کر رہی تھی؟ تو اس وقت قریب کھڑی تھی نا اس کے۔ پتہ نہیں دادی، میں نے دھیان نہیں دیا۔ دادی سخت بدمزہ ہوتی پہلو بدل گئی۔ وہ دادی کو کیا بتاتی اس کا دھیان کس طرف تھا؟ رات کو جب پپو اور سبکتگین جانے کے لیے تیار کھڑے تھے تب اس نے کہا میں آج رات یہیں رکوں گی۔ پپو نے خوش دلی سے اجازت دے دی تھی۔ سبکتگین خاموش رہا۔ اچھا ہے، پھر میں بھی آج یہیں رک جاتی ہوں۔ صدف نے بھی اچانک فیصلہ سنا دیا اور ڈرائیور کو کال کر کے واپس جانے کا کہا۔ سنو، سبکتگین کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ چائے بنا کر کمرے میں آئی تو صدف نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے خریدنے والے انداز میں اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، شہوار نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، مجھے تو کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ مطلب؟ کپ منہ سے لگاتے لگاتے اس نے ہٹا کر پوچھا۔ مطلب صاف، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی اس نے اپنی ماں کا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جوڑنے کے لیے زبردستی اس رشتے کے لیے حامی تو بڑھ لی تھی، لیکن وہ کسی اداس شام میں اپنے ٹوٹے دل پر ماتم بھی تو کرتا ہوگا۔ صدف صاف کو زیادہ تھی یا بے رحم وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی۔ اس نایاب کو تو تم نے دیکھ رکھا ہے نا؟ نہ تھا متھا، نہ منہ تھا نہ متھا۔ کیا وہ اس قابل ہے میری برابری کر سکے؟ لیکن وہ شاویز جو کل تک میرے لیے اتاولا ہوا پھر رہا تھا، آج اس کے دل میں اپنی بچپن کی منگیتر کی محبت پھر سے انگڑائی لے کر جا گئی ہے۔
سارے مرد ایک جیسے تو نہیں ہوتے. چائے کے اوپر جمی سیاہ طے کو گھڑتی وہ آہستہ سے گویا ہوئی. صدف نے سر جھٹکا. تم بہت معصوم ہو شہوار. تمہیں نہیں پتہ اندر سے یہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں, خود غرض اور انا پرست. ایسے معاملات میں ان کی غیرت ویسے ہی جوش مارنے لگتی ہے. بچپن کی منگیتر جن سوچوں نے شہوار کو عرصے سے سولی پر چڑھا رکھا تھا, آج صدف انہیں کھول کھول کر اس کے سامنے پڑھ رہی تھی. اور یہ سبکتگین تو شروع سے ہی اپنی ذات کے زوم میں مبتلا رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے پپو کے آنکھیں بند کرتے ہی یہ تمہیں کسی توق کی طرح اپنے گلے سے اتار پھینکے گا. یہ انتہا درجے کی خود غرضی نہیں تو کیا ہے؟ محض اپنی ماں کی خوشی اور اطمینان کے لیے وہ تمہاری زندگی ضائع کر رہا ہے. ٹھنڈی پڑتی چائے کے کپ پر درے شہوار کی انگلیوں کی گرفت سخت پڑنے لگی تھی. میری مانو تو ابھی سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ لے لو, اس سے پہلے کہ سبکتگین کو انتہائی قدم اٹھا کے تمہاری رہی سے عزت نفس کو بھی کچل دے. پلیز صدف, میں اب سوؤں گی, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ منہ تک چادر تان کر لیٹ گئی. صدف گہری سانس کھینچتی اٹھ کر باہر آ گئی. وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سب شہوار سے کیوں کہا. سبکتگین کو اس نے چھوڑ دیا تھا. اس سے تو اتنی خوبصورت منگیتر کو ٹھکرانے جانے کا روگ لگ جانا چاہیے تھا. کچھ آ کے وہ شہوار کے ساتھ مطمئن زندگی گزارے. اور سبکتگین بھی تو اب پہلے والا سبکتگین نہیں رہا تھا, غریب, مجبور اور بے روزگار سا سبکتگین. کامیابی اور معاشی آسودگی نے جس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا دیا تھا. شاویز تو اس کے پاس سنگ بھی نہیں تھا. وہ حسین تھی اور حسن پرست بھی. شاویز کی دولت کا نشہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا تھا. اوپر سے اس کی دل پھینک فطرت. درے صدف, تمہاری عزت پسندی تمہیں لے ڈوبی. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. صدف صبح سویرے ہی بغیر ناشتہ کیے واپس چلی گئی تھی. شہوار سست قدموں سے چلتی ابا کے کمرے میں آ گئی. اماں ابا اس کے انتظار میں بیٹھے, انہوں نے ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کیا تھا. ان کے کمرے میں آہستہ آواز میں 9 بجے کا نیوز بلیٹن چل رہا تھا. وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی. نیوز کاسٹر اب کسی نامور شخصیت کی بایوگرافی پر روشنی ڈالتا بتا رہا تھا. کیسے اپنی راہ کے کانٹے چن کر انہوں نے اوج کمال تک رسائی حاصل کی تھی. ابا نے اس کا خاموش ستا ہوا چہرہ دیکھا. جانتی ہو درے شہوار, صفر سے اپنا سفر شروع کرنے والے جب 100 تک پہنچتا ہے تو اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے اس پہلے ہم قدم کو فراموش کر دے جس نے راہ کی ہر صحبت اس کے ساتھ مل کر جیلی تھی. جی ابا, ایسا ہی ہے. کتنے معصوم تھے ابا. اگر وہ اس کا چہرہ پڑھ کے اندرونی حال کا اندازہ لگائے اس کی ہمت میں دھا رہے تھے تو اس نے بھی ان کا دل رکھنے کی خاطر بغیر کسی بحث کے فوراً اسبات میں سر ہلایا تھا. ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن میں دھو کر انہیں جگہ پر رکھتی وہ بالکنی میں آ گئی. گیلری کی کھڑکیاں کھول کر جھانکا. اب کورے خشک ہو چکے تھے. نہ جانے کتنے عرصے سے ان میں پانی نہیں ڈالا گیا. بادلوں نے بھی تو روٹ کر دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کیا تھا. وہ کنالیاں پانی سے لبالب بننے لگی. بھوری چڑیاں اتر کر کنالیوں میں چونچ مارنے اور ڈبکیاں لگانے لگی. وہ ان کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے دادی کے پاس آ بیٹھی. شہوار, آج تم رکو گی بیٹا؟ دادی شاید اس کے جاننے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں دادی, کاشف اٹھے تو اس سے کہوں گی چھوڑ آئے گا. دادی کو یہی سننا مقصود تھا. سبکتگین عجلت میں اپنا لیپ ٹاپ گھر پر ہی بھول گیا تھا. شہوار نے کچھ سوچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ لیپ ٹاپ کھول لیا. اسے پکا یقین تھا کہ رات کو اسے بے خبر سوتا پا کر وہ لیپ ٹاپ کے کسی خفیہ فولڈر میں صدف کی تصویریں لگائے چپکے سے اپنا کام غلط کرتا ہوگا. اس سے حیرت ہوئی کہ لیپ ٹاپ پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگایا تھا. شاید اسے پاس ورڈ لگانے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. اس نے تمام فولڈرز حتیٰ کہ گیلری تک چھان ماری. کہیں کوئی تصویر نہیں تھی بلکہ سارے فولڈرز اس کے کام سے متعلق معلومات سے بھرے ہوئے تھے. شہوار نے احتیاط سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر باہر پپو کے پاس آ گئی جو اس کے بغیر بہت اداس اور اکیلی ہو گئی تھی. اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی. سبکتگین گھر کی جدید طرز پر اثر نو تعمیر کروا رہا تھا. 2 ہفتوں کا ٹھیکہ دیا تھا. تب تک آپ دونوں ماموں کے ہاں رہ لیں. مجھے ویسے بھی اکیڈمی کے کچھ کاموں کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے. پپو نے خوشی خوشی شہوار کو اپنا بیگ تیار کرنے کا کہا. اماں اور دادی کی خوشی دیدنی تھی. سبکتگین کا ارادہ تھا یہ گھر بیچ کر کسی اچھے علاقے میں نیا گھر لے لیتے ہیں, لیکن میرا دل نہیں مانا. عجیب سی انسیت ہو گئی ہے یہاں کی زمین سے. شہوار چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی. واپس آئی تو پپو کہہ رہی تھی, یہ سب میری شہوار کا نصیب ہے. اس کے قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. پپو کتنی خوش امید تھی اور خوش گمان بھی. شہوار نے سوچا اماں کو مارکیٹ جانا تھا, اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا. اچھا ہے, موسم کی کچھ شاپنگ کر لینا. پپو نے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے. میرے پاس ہیں پپو, تمہارے میاں کی کمائی ہے, میں کون سا اپنے پلے سے دے رہی ہوں, وہ شگفتہ لہجے میں بولی تھی. اماں نے گھر کی چند ایک ضروری اشیاء خریدی. اس نے اپنے لیے لینن کے سوٹ لیے, 2 پپو کے لیے بھی لے لیے. ایک وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو لائننگ والی فل سلیو شرٹ دیکھ کر بساختہ اس کا دل چاہا سبکتگین کے لیے خرید لے, لیکن اس نے اسے ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں تھا اس کہ وہ اس کے لیے گفٹ لیتی. پھر افسردگی سے اس نے دونوں شرٹس واپس رکھ دی تھی. واپسی پر رکشے کا ڈنڈا پکڑے وہ ارد گرد سے گزرتے مناظر دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک چونک کر سیدھی ہوئی. بلا ارادہ رکشے والے کو روکنے کا کہا. اماں میں بھی آتی ہوں صرف 5 منٹ میں.
ट्रैफिक के बेहंगम शोर से कदरे पड़े हटकर इस शानदार सी इमारत के माथे पर रोशन सवेरा अकेडमी का नाम जगमगा रहा था। कुछ सोचकर वो अंदर चली आई। उसने सबकतगीन की अकेडमी, उसके कंप्यूटर सेंटर और नेट कैफ़े के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था उसने सब कुछ इतना आला और बेहतरीन अंदाज में सेट कर रखा है। अरे भाभी आप! ये महमूद था, सबकतगीन का बेहद करीबी दोस्त। चंद एक बार काम के सिलसिले में सबकतगीन के साथ घर भी आ चुका था। शहबार पर निगाह पड़ते ही कुर्सी खिसकाए उठकर फ़ौरन उसकी तरफ आया। सबकतगीन तो लाहौर गया हुआ है ना? वो तो उसके तर्ज मुखातिब भाभी से ही अभी नहीं संभली थी कि उसके सवाल पर गड़बड़ा गई। जी मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा देखती चलूँ। हाँ, हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। ये सर सबकतगीन की वाइफ है। महमूद के तारुफ करवाने पर बहुत से लबों से हैरतनुमा चीख बुलंद हुई। वाओ, शी इज़ सो गॉर्जियस। पता है, मैं अक्सर सोचा करती थी कि वो कौन खुश नसीब हैं जिन्हें सर सबकतगीन जैसे बेहतरीन इंसान की लाइफ पार्टनर होने का शर्फ हासिल हुआ है। सबकतगीन के बारे में उससे मिलते जुलते ढेर सारे तारीफ़ी कलमात सुनकर उसे अंदाज़ा हुआ कि तलबा अपने सर सबकतगीन से किस कदर वालेहाना अक़ीदत रखते हैं। परफेक्ट मैन, एक आइडियल शख्सियत। शहवार के दिल की हालत अजीब होने लगी थी। एक बीकी ना मुस्कुराहट ने उसके लबों का खाता किया था। सदफ़ का शावेज से ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से रस्सी तोड़ाने के बहाने ढूंढने लगे थे। उसने समझ क्या रखा है मुझे कि जो मर्जी मेरे साथ सलूक करता रहे और मैं चुप बैठी रहूँगी। भूल आई है उसकी। बैग लाकर सहन में पटकते हुए वो दादी के साथ उनके तख्त पर दब से आ बैठी थी। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। अम्मा का दिल ढेर सारे वसवसों में गिरने लगा। वो चाहता है मैं बुटीक छोड़कर घर बैठ जाऊँ, तो उसमें क्या बुराई है? अक्सर मर्दों को पसंद नहीं होता कि उनकी बीवी बाहर जाकर नौकरी करे, जबकि घर बैठे वो तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। तो ओह दादी, आप समझ नहीं रही। मुझे घर में कैद करके खुद अपनी इस बचपन की मंगेतर के साथ आज़ादी से गुलछड़े उड़ाना चाहता है। अगर मुझे घर बैठ कर रोटियाँ ही बनानी थी, रोटियां ही थापनी थी, तो सबकतगीन क्या बुरा था? शहवार ने बेसाख्ता पुप्पो की तरफ देखा। जज्बात में आकर अपना घर खराब मत करो सदफ। कुछ दिन उसकी मानकर घर बैठ जाओ। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो ज़रा तहम्मुल से अपनी बात मनवा लेना। अम्मा रसानियत से बोलती उसके पास आ बैठी थी। तहम्मुल हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी के रोज़ रोज़ के नए मुतालबों से। इधर माँ चाय भी बढ़ती है और इधर ये दंदनाता हुआ मेरे सर पर पहुँच जाता है, जैसे मैं कोई उनकी ज़रख़लीद गुलाम हूँ या फिर भागकर उसके साथ उसके घर में आई थी। जब इज़्ज़त नफ्स पर चोट लगती है तो इंसान यूं ही बुलबुला उठता है। एक ज़ख्म खोरदा मुस्कुराहट अब्बा के बंद होंठों पर किरलाई थी। ये रास्ता तुमने खुद मुंतखब किया था। मैं मानती हूँ मेरा फैसला गलत था, लेकिन अब मैं मज़ीद वहाँ नहीं रह सकती। मैं खुला लूँगी शावेज से, उसने आराम से कहकर एक बार फिर सबके सरों पर बम फोड़ा था। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। शादी को खेल मजाक समझ रखा है तुमने। जब मूड हुआ खेल लिया, जब मूड बिगड़ा सब खत्म। अब्बा ज़ोर से चलाए थे। सांस उलझा, गर्दन की रगें फूलने लगी। शहवार उठकर उनकी पीठ से लाने लगी। समझाओ इसे अपनी और हमारी ज़िंदगी को तमाशा बनाने का ख्याल दिल से निकाल दे। अब्बा मुश्किल बोल पाए थे, और ये तो शहवार भी जानती थी कि वो दुरे सदफ थी, इसे कोई भी नहीं समझा सकता था। जो ठान लेती वो करके ही दम लेती। उसने शावेज से खुला ले ली थी। घर का काम मुकम्मल होते ही सबकतगीन उन्हें लेने आ गया था। सदफ इद्दत में थी। उसने कमरे की खुली खिड़की से जलती हुई आंखों से सबकतगीन के कदम मिलाकर चलती शहवार को देखा था। उनके बाएं निकलते ही कटाक से खिड़की बंद कर दी थी। शहवार को लगा शायद सबकतगीन उन्हें गलती से किसी और जगह लेकर आ गया। घर का नक्शा तो बदल ही चुका था। उखड़े फर्श और सीलन ज़्यादा दीवारों वाले इस बोसीदा से घर की जगह जदीद तर्ज पर बना शानदार सा बंगला नुमा घर देखकर पुप्पो ने अंदर आते ही सबसे पहले शुक्राने के नफल पड़े थे। वो घर में कुरान ख्वानी और दावत रखवाने के बारे में शहवार से मशवरा करने लगी। वो बुझे दिल से मुस्कुराती उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। एक किसक सी थी जो उसे खुश नहीं होने देती थी। एक खौफ सा दामनगीर था। सबकतगीन ने कहा था जब वक्त आएगा वो अपना मनपसंद फैसला करेगा, और दुरे शहवार को लगा कि वो वक्त अब आ गया है। कुरान खानी के बाद खाना खोल दिया गया। बिरयानी, कौरमा और जर्दे की देग से ढक्कन उठे तो चारों ओर इश्तिहा अंगेज़ महक फैल गई। शहवार खाने के बाद पड़ोस और ख़ानदान की औरतों को रुखसत करने दरवाजे तक खुद आई थी। सोफे पर टांग चढ़ाए बैठी सदफ की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ सबकतगीन ही था। सुरमई रंग की शलवार कमीज़ में हमेशा की तरह आस्तीन मोड़े वो इधर उधर देखे बिना लाउंज में दादी के पास सोफे पर बैठ गया था। मेहमानों के जाने के बाद शहवार सब के लिए चाय बनाने के लिए उठ रही थी कि पुप्पो ने नरमी से टोक दिया। थक जाओगे बेटा, 2 मिनट आराम से बैठ जाओ, ज़रा चाय भी पी लेंगे। मैं चाय ले आऊँ, फिर बैठी रहूँगी आराम से। क्यों अब्बा? बिल्कुल अब्बा खुशगवारियत से मुस्कुरा दिए थे। अब तो सदफ की इद्दत ख़त्म हो गया, क्या सोचा है आगे के बारे में? पुप्पो के पूछने पर अम्मा दिलगिरफ्ती से कहने लगी, नादरा आपा अपने भाई वजाहत के लिए कह रही हैं। अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक का अपना कारोबार है, इसका कोई लंबी चौड़ी ससुराल का झंझट भी नहीं है, लेकिन ये माने तब ना। सदफ की तरफ देखा तो उसने एक नज़र लाउंज में मौजूद नफूस पर डाली और आराम से बोली, शादी करनी है तो फिर ऐरा गैरा क्यों, सबकतगीन क्यों नहीं? शहवार के हाथों से चाय की ट्रे गिरते गिरते बची थी। एकदम
चाय एकदम चाय लाउंज के सन्नाटे में क्यों के आपस में टकराने की आवाज़ कपों के आपस में टकराने की आवाज़ गूंजी थी। उसने लरजते हाथों से ट्रे मेज़ पर रखी। ये क्या बकवास है? सबसे पहले अब्बा का सकता टूटा था। सुबकतगीन का इस सब में क्या जिक्र? वो ज़ोर से दहाड़े थे। वो अब शादीशुदा है। शोहर है तुम्हारी बहन का। फिर से खांसी का फंदा लग गया। शहवार के अंदर इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि उठ के अब्बा की पीठ से ला सके, जबकि सदफ उनके गुस्से को खातिर में न लाते हुए बेखौफी से कह रही थी, कैसी शादी और कैसा शोहर अब्बा? सुबकतगीन ने सिर्फ पुप्पो की खातिर मजबूरी में शहवार के साथ शादी की थी। ये उससे कभी खुश नहीं रख सकता, और शहवार ने भी तो सिर्फ आपके हुक्म पर सर झुकाया था। पूछे इससे, क्या ये खुश है इस रूखी फीकी गैर फितरी जिंदगी से? और सुबकतगीन भला कब तक इस जबरदस्ती के ताल्लुक को निभाएगा? शहवार ने पथराई आंखों से खामोश बैठे सुबकतगीन की तरफ देखा था। तो क्या वो लम्हा आंख पहुंचा था? इधर सदब बेदर्दी से कह रही थी, सारा कसूर आपका है अब्बा। मैंने जज्बात में आकर इनकार कर दिया तो आपने फौरन शहवार की शादी से करवा दिया। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था ना। आपकी इजलत ने हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेहया बेगैरत अम्मा उसे मारने के लिए उठी थी कि दादी ने बाजू पकड़कर रोक लिया। ये बेवकूफ़ तो कुछ कहेगी नहीं। तुम बोलो सुबकतगीन, बताओ इन सबको कि तुम आप मजीद अनचाही ज़िंदगी का बोझ नहीं उठा सकते। शहवार का जी चाहा वो वहाँ से उठकर भाग जाए, लेकिन कदम अपनी जगह से हिलने से इनकारी थे। अलबत्ता सुबकतगीन उठ खड़ा हुआ। तुम्हें ज़रूर कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हुई है सदफ। तुम्हें यह क्यों लगा कि मैं एक अनचाही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? मुझसे पूछो तो शायद इस रोए ज़मीन पर कोई मुझसे बड़ा खुश नसीब हो, जिसे दुख सुख में साथ निभाने वाली वफा शौर बीवी मिली है। बल्कि मैं तो मामू का शुक्रगुजार हूँ कि उनके इजलत में किए के फैसले ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। दुरे जैसी लड़की का मेरी ज़िंदगी में शामिल होना किसी मौजे से कम तो नहीं। सुबकतगीन सुकून से बोल रहा था और सदफ फटी फटी निगाहों से उसे देखेगी। और साकित बैठी शहवार को लगा आज उसका दिल बंद हो जाएगा। वो कमरे में आया था। शहवार धुआंधार रोने में मसरूफ़ थी। उसके आने पर भी कोई नोटिस नहीं लिया। जब रोने का शुगल पूरा हो जाए तो 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना। सुबकतगीन के कहने पर उसने एक झटके से अपना सर घुटनों से उठाया था। मेरी ज़िंदगी को तमाशा बनाने का आपको कोई हक नहीं है। खैर, हक तो मैं सारे ही अपने पास महफूज रखता हूँ, कभी जताया नहीं, ये और बात है। रोने से लाल टमाटर होता चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। बहरहाल मैं नहीं जानती सबके सामने सदफ से झूठ बोलने के पीछे आपकी क्या सोच कार फरमाती, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। उसकी बात करता वो आराम से बोला था। शहवार दोनों भूमें इकट्ठी किए उसे देखने लगी। आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकता। सुबकतगीन ने सादतमंदी से उसकी बात से इत्तफाक किया। अब बनने हुए पर कौन खामखा मेहनत करे? उसके मुतबस्सिम अंदाज पर वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। सुबकतगीन ने हाथ बढ़ पकड़ कर दोबारा बिठा दिया और खुद उसके बिल्कुल ऐन सामने बैठ गया। आज तो आपको अपना मन पसंद फैसला करने का पूरा मौका फराहम किया गया था। सदफ से मोहब्बत करते तो फिर उसका हाथ क्यों नहीं थाम लिया? ले जा, एक बार फिर गुलोगीर हुआ था। उसका हाथ थाम लेता तो तुम्हारा क्या होता? उसकी रोती रोती गुलाबी आंखों में झांकता वो पूछ रहा था। शहवार ने निगाह चुराई। सुबकतगीन ने उसे मजीद तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया। तुम्हें किसने कहा कि मैं सदफ से मोहब्बत करता हूँ? क्या नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ना आज ना पहले कभी। वो तेकन भरे लहजे में बोला। तुम्हें शायद यकीन ना आए, लेकिन मेरी पहली मोहब्बत तुम ही थी। मैं नहीं जानता ये कब और कैसे हुआ। शायद तब जब तुम फुल तौर फ्रॉक पहने हमारे घर के सैन में जामने चुनने के लिए टोकरी उठाए भागती फिरती थी, या फिर तब जब मैं तुम्हारे घर आता तो तुम होमवर्क करते अपनी कॉपी पेंसिल फेंक कर गीन आ गया कहती भागती हुई पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाती। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दिल में खामोशी से पनपता ये जज्बा परवान चढ़ता गया। अम्मा ने मेरे इल्म में लाए बगैर मामू से सदफ के लिए कह रखा था, और जब मुझे मालूम हुआ तब मुश्कें झीलती अपनी बीमार माँ को मुशक्क़तें झीलती अपनी बीमार माँ को इनकार करने की खुदगार हिम्मत में अपने अंदर पैदा नहीं कर सका। वैसे भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स एक तरफा थी। तुमने तो मुझे हमेशा सदफ के हवाले से ही देखा था, लेकिन यकीन जानो डियर, मैंने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं। अम्मा की ख्वाहिश पर उससे शादी हो जाती तो अच्छा, नहीं हुई तो बहुत ही अच्छा। वो मतम गंभीर लहजे में बोलता खामोश हुआ तो शहवार ने जैसे एक ट्रांस किसी कैफियत में गहरी सांस अपने अंदर उतारी। आपने मुझे बेवकूफ़ कहा। खुद पर जब भी उसकी मकबूल निगाहों से पजल होती वो फ़ौरन एक और नुक्ता ढूंढ लाई, वरना सुबकतगीन के मुँह से इज़हार सुनने के बाद तो उसके जलते उबलते दिल पर ठंडी फुहार सी पड़ना शुरू हो गई थी। तुम भी तो मुझे सड़ियर और न जाने क्या क्या कहती रहती थी। सुबकतगीन ने आस्तीनें मजीद ऊपर चढ़ा ली। शहवार से टपटा गई। आपने हमेशा मेरी दिल आज़ारी की, कभी मुझे अपनायत का एहसास नहीं दिलाया। कदरे पीछे को खिसकते हुए पटारी से एक और शिकवा बरामद किया। तुमने भी तो चुपके चुपके मेरे लैपटॉप की तलाशी ली, और तो और मेरी गैर मौजूदगी में अकेडमी अकेडमी में छापा तक मारने पहुंच गई। मैंने कुछ कहा? और तो वो बेखबर नहीं था, सब जानता था। शहवार ने जैसे हार मानते हुए निसार होती नज़रों से उसे देखा था। जो कुदरत ने बिन मांगे ही उसे अता कर दिया। कोई और फर्द जुर्मायत करनी है तो वो भी बता दो, या फिर मैं खुद को दारत उज़्मा से बाइज़्ज़त बरी समझूं। उसके अंदाज पर शहवार को हंसी आ गई। अच्छा उठो, मुँह धोकर आओ। आज अम्मा के कहे बगैर तुम्हारे लिए बशीरे की बिरयानी और छोटे
اور چھولے لے آیا ہوں۔ مزے سے دونوں ہاتھ رگڑتا وہ اٹھ کر شاپر کھولتا بریانی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ شہوار سرشار سی وہاں سے اٹھ گئی۔ سجدہ شکر بھی تو بجا لانا تھا۔ تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، مجھے تو بہت پسند آیا ہے۔ اللہ حافظ۔